My name is Farhan Qasim, and I am Chief Ministry of Planning, Development and Special Initiative. And for this session, I am your host. Ladies and gentlemen, today we had long discussions and deliberations on more than 32 thematic areas across 7 pillars of Vision 2025. Now we have arrived to the concluding session in which, as directed by the Honorable Ministers, representatives of these thematic areas will present 3 to 4 recommendations which will become the part of this conference for actions. Representatives are requested to please conclude their recommendations in shortest possible time. For Pillar 1, which was putting people first, we had 9 thematic areas and detailed deliberations on these areas, which the key areas were health, education, population, gender, social protection, and national cohesion. For this pillar, I would like to request Mr. Ali Kamal, Chief SDGs, Ministry of Planning, Development and Special Initiative. Mr. Ali Kamal. Okay, Mr. Ali Kamal is already in his thematic areas discussions. So just to save the time, for the second session, which was on pillar achieving sustainable, indigenous and inclusive growth, this session was focusing mainly on export-led growth, resource mobilization, urban development, blue economy, and arts and culture. For this session, we have 3 presenters. First, I would like to request Mr. Zafrul Hassan, Joint Chief Economist, to deliberate or present their recommendations on export-led growth and resource mobilization. Zafrul Hassan, sir. Okay, the first 2 thematic areas, export-led growth, we have deliberated upon what are problems of balance of payment constrained growth, and the recommendation were, first recommendation was that export development fund may be utilized effectively for development of R&D in the export sector. And second recommendation was export incentive should be linked with performance, like all other countries which are doing. Third recommendation was that an innovation challenge fund may be established to support innovative ideas and training skills. Second group was resource mobilization, and for resource mobilization, our recommendation was there must be a single national tax collection authority to avoid multiplicity of taxes, minimum number of taxes, and ease of compliance. This was the first recommendation. Second was the lowering of rate, like sales tax may be brought from 17% to a lower rate, like 10%, and this sales tax may be made easy to collect, and again, this must be collected at one point, like a single national authority may collect, and broadening of tax base, other sectors which are not presently giving taxes must be included in the tax net. Thank you. These are recommendations. Thank you, Zafar Saab. We also have a presenter on urban development, for which I would like to request Dr. Ghulam Sarwar Saab to please present recommendation on urban development. With regards to urban development and housing, in-depth discussions were carried out, conducted with the professionals, academia, practitioners,
and from the field. The recommendations include cities are engine of growth magnets for development and investment. For this, we must understand what the cities are. Cities must be allowed for vertical development, high-rise, mixed use, supported by integrated infrastructures such as sewerage and drainage and water supply. Urban sprawls must be discouraged, being people unfriendly, highly polluting, and most importantly, consuming primary agriculture land. Our cities have huge shortage of adequate and affordable housing and urban amenities like educational, health institutions, and recreational spaces. This gives us a great opportunity for regulated development and investments. City developments will not happen without evolution based on true professionals. Construction sector must be treated as industry. Master plans ownership be defined and complied with clearly at all forums. City limits must be defined and implemented for securing farmland. Compulsory land acquisition causing delays in development need to be replaced with workable land pooling techniques such as land sharing, partnerships with landowners, and market-led mechanism. Transport and integrated infrastructure corridors be defined and implemented in the growing towns. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, for the next blue economy, I would like to request Jawad Khokhar Sahab to please present their recommendation. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सर अबाउट ब्लू इकॉनमी एक डिटेल डिस्कशन की गई थी एंड को मदर ऑफ ऑल रिकमेंडेशंस इज पॉइंट नंबर 1 क्योंकि इनकी सर जो मैरीटाइम पॉलिसी है वो 2002 की बनी हुई है 2020 में ये अपडेट हुई थी सर 2018 में बल्कि जब आप थे सर तो ये आपके साइन से गई हुई है ड्राफ्ट कॉपी ये आज तक प्रोमलगेट नहीं हुई अगर सिर्फ ये एक रिकमेंडेशन जो है ये अगर हो जाए तो जो ब्लू इकॉनमी है ये रिवाइव होनी शुरू हो जाएगी इसके साथ साथ जो इसका एग्जीक्यूटिंग ऑर्गन है सर वो नेशनल मैरीटाइम बॉडी है और नेशनल मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन कमेटी है ये दोनों सर डोरमेंट हैं पहले वाली अंडर प्राइम मिनिस्टर है सर और दूसरी वाली जो है वो अंडर सेक्रेटरी मैरीटाइम अफेयर्स है सर अगर ये एक्टिवेट हो जाएं तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ बैठ के सर बातचीत कर सकते हैं और ये चीज़ रिजॉल्व हो सकती है जनरलमैन नेक्स्ट इज शिप बिल्डिंग जैसा कि हमें पता है जहाज़ जो है साउथ कोरिया ने जहाज़ बनाने शुरू किए और साउथ कोरिया की जो पूरी इकॉनमी है वो रिवाइव हुई इसी तरीके से जो शिप बिल्डिंग है इफ़ वी डिक्लेयर दिस एज अ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री तो हम इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान की जितनी शिपिंग है पाकिस्तान में सिवाय छोटे जहाज़ों के और दैट टू वॉरशिप्स बाकी जहाज़ नहीं बन रहे और सिंस मिड ऑफ 70s यहाँ पे जहाज़ जो हैं वो बंदे बंद हो गए हैं तो हम उस तरफ जा सकते हैं इसके लिए सर जो कराची शिप यार्ड है इफ़ वी कैन ग्रांट फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल तो उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बच सकता है इवन हमारे अपने मुल्क के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो टर्की और बाकी मुल्कों को दिए जा रहे हैं वो हम अपने मुल्क में बना सकते हैं लाइकवाइज सर गवादर शिप यार्ड जैसे आपने इसको अप्रूव किया था PC1 तो अप्रूव हो गया सर लेकिन इसको जो गवादर स्मार्ट पोर्ट्स की मास्टर प्लान है उसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है सर वी हैव गॉट शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री लेकिन जिस तरीके से दुनिया में शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री पे बैन्स लग रहे हैं और हमारा लेवल उसमें वी वर नंबर 1 अब हम नंबर 3 पे आ चुके हैं इफ़ वी कैन रिक्लासीफाई इट एज शिप रिसाइकलिंग फैसिलिटी गड्डानी में ही सर उसी जगह पे और हम एज ए ग्रीन शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दें तो हम नंबर 3 से 2 से 3 साल में नंबर 2 पे आ सकते हैं अबाउट फिशरीज एंड ड्रेजिंग एज यू नो सर पसने फिश हार्बर जापानीज ने 10 साल पहले
ہمیں گرانٹ دی تھی اور آج تک ہم اس کو چلا نہیں سکے. تو اس کا جو ریوائول ہے, امیجیٹ ریوائول, دیٹ از دیئر. اور پھر سر جو ہماری ڈریجنگ کی حالت ہے, پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا, تو اف وی ہیو گاٹ, یا ہمارے پاس کوئی پلان بن جائے نیشنل ڈریجنگ کمپنی, تاکہ جتنے ہماری میجر پورٹس ہیں, مائنر پورٹس ہیں, ہماری کیپیسٹیز نہیں ہیں اور یہ اسپیسیفک فیلڈ ہے, یہ چل سکتی ہے. نیکسٹ سلائڈ, نیکسٹ سلائڈ پلیز. دس از سر فیو پروجیکٹس فار گوادر. جب ہم نے ڈسکس کیا سر, گوادر میں بہت سارا کام ہو رہا ہے, اسپیشلی سی پیک کے فلیگ شپ کے طور پہ, لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو جو سر چائنا آف شور پورٹ ہینڈلنگ کمپنی لمیٹڈ ہے, اس کو کہا جائے کہ اپنا ایک مارکیٹنگ پلان بنائے اور اس میں ساتھ ہی ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز جنریٹ کرے, جو وہ گوادر میں کریں, جو وہ اسلام آباد میں کریں, جو وہ لاہور میں کریں, جو وہ پشاور میں کریں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس پہ کیا کام ہو رہا ہے اینڈ ویئر وی آر. کیونکہ اس کے لنکیجز ہیں ود ایکسپورٹ پروسیسنگ زونس, جو ہم نے زونس بنائے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ لنکیجز سے ہم آگے چل سکتے ہیں. لائک وائز سر, اگر ہم گوادر میں LNG شپ لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ڈریجنگ ہے وہ 12.5 میٹرز پہ کرنے کی ضرورت ہے. ہسٹوریکلی سر پاکستان نیشنل شپنگ کمپنی, اس کے پاس کافی شپس ہوتے تھے, ابھی کم ہو گئے ہیں, اور ان کے جو زیادہ آپریشنز ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں. if they are asked to buy one ship specific for in-country transportation, تو جو گوادر کے لنکیجز ہیں ود کراچی ایز ویل ایز دبئی اینڈ مسقط, وہ شروع ہو سکتے ہیں. گوادر ایئرپورٹ کی بھی سر بات ہوئی تھی, ایک 4300 ایکڑ پہ بڑا ایئرپورٹ بن رہا ہے اور اگلے سال تک پورا ہو جائے گا. تو دیر واز سجیشن کہ اس کو ایویشن سٹی کے طور پہ اور ساتھ ہی ساتھ اس کو SEZ یا ڈیوٹی فری ایئرپورٹ کے طور پہ انٹروڈیوس کیا جائے اور اس کے لیے پورا پلان بنایا جائے. اور پھر سر آئل اور LNG برتھنگ کی ارینجمنٹس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ انیشیٹ ہوئی ہے. لاسٹلی سر جو کراچی پورٹ ہے, کراچی پورٹ کی اس وقت جو مین پاکستان کی جو لائف لائن ہے دیٹ از ٹو کراچی پورٹ. اس میں جو روڈ اور ریل کی جو کنیکٹیوٹی ہے دیٹ از اے چیلنج, اور اس کا جو کنیکشن ہے ود ہائی ویز, اس کو ہم سر ان سنک کر سکتے ہیں ود آر پلانس, تاکہ وہاں سے کنجسشن ختم ہو اور یہ پورٹ جو ہے وہ اور بہتر کام کر سکتی ہے. تھینک یو. اس میں آپ نے وہ کراچی پورٹ کی گندگی کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کیسے صاف ہوگی. کراچی پورٹ کی جو گندگی ہے, جو پولوشن ہے, اس کا کیا سلوشن ہے؟ وہ تو بہت ایک نائٹ میئر ہے. یس سر, پولوشن ان کراچی ہاربر, سر 3 گندے نالے اس میں آتے ہیں اور ان کا پانی اتنا بلیک ہو چکا ہے فار دی کنزمپشن آف دی ہاؤس. پچھلے 10 سال سے جو آف ممبئی ہے 100 کلومیٹر تک کوئی فشنگ ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور یہ جو جیسے سر نے بھی پوائنٹ ریز کیا, کراچی پورٹ کے باہر 20 میل تک مچھلی جو ہے وہ پولوٹ ہو چکی ہے. اس لیے جو کراچی کے فشر مین ہیں وہ گوادر کے واٹرز میں جاتے ہیں وہاں پہ مچھلی پکڑنے کے لیے, اس کے علیحدہ چیلنج ہے. لیکن سر اٹ ہیز گاٹ, اگر ہم اس میں پورٹ کا پانی تبھی صاف ہوگا جب وہاں پہ جو پولوشن کنٹرول میجرز ہیں, جو فیکٹریز ہیں, ان کو کہا جائے کہ وہ اپنا پانی ٹریٹ کر کے ان نالوں میں ڈالیں اور وہ پانی آگے آئے. اس کا کوئی سولوشن ریکمینڈ کریں نا. وہ تو وہاں دیکھیں وہاں آپ جائیں تو ادھر سے بوٹ میں جانا ناممکن ہے, اتنا گند ہوتا ہے وہاں پہ. پورے کراچی شہر کی جو پولوشن ہے وہ سی کے اندر تیرتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو. اٹ از اے ہارریبل سین. تو اس پہ کوئی ہمیں وی مسٹ ٹیک سم ایکشن, اس کو ہمیں کچھ ٹھیک کرنا چاہیے. اس کو میں ریکارڈ کر لیتا ہوں سر, ریکارڈ کریں. اس پہ جو بھی ایکشنز ہیں وہ ہمیں لینے چاہیے کہ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے ہیں تو وہ لگائیں, یا کس طرح ہوگا. دیکھیں ہماری کوسٹ لائن کے قریب, جیسے آپ نے کہا کہ 20 کلومیٹر تک مچھلیاں ہی جو ہیں وہ پلیوٹ ہو چکی ہیں اس ٹاکسک جو بھی اس کی ویسٹ ہے جیسی بھی ہے. اٹ از اے سیریس میٹر. اس کو انکلوڈ کر لیتے ہیں سر. تھینک یو. اور اسی طرح جو PNSC ہے اس کا کیا کرنا ہے. نیشنل شپنگ کارپوریشن کسی زمانے میں کامیاب فلیٹ ہوتا تھا, اب اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے یا ایک سفید ہاتھی رکھنا ہے. یہ بھی میرے ٹائم کا ایک بڑا ایشو ہے نا کہ ہمارے پاس کیا کین وی افورڈ ٹو ہیو PNSC and have another PIA like loss making or unit? Should we privatize it, or can this be a profitable thing? Can this go into joint venture? یہ بھی ایک شپنگ کا ایک ایشو ہے, اس کو بھی دیکھیں. اصل میں سر اس میں ایک ریکمنڈیشن تھی, جو ہمارا پچھلا فائنانس بل تھا اس سے پہلے ہم نے ایک ان پہ ڈیوٹیز ایگزیمپشن دی تھی تاکہ پاکستان میں جو شپنگ انڈسٹری ہے اس کو ریوائیو کیا جا سکے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پچھلا فائنانس بل تھا اس میں 17% اس پہ ٹیکس لگا دیا گیا. اب اس فائنانس پہ 17% ٹیکس جو ہے سر, اس کا اور جو پالیسی ہے جس کی وجہ سے یہ ریوائیو ہونا تھا وہ آپس میں کلیش کر گئے ہیں. آئی ول انکلوڈ دیٹ پوائنٹ سر. اگر یہ پوائنٹ ایڈریس ہو جائے تو ہماری شپنگ کمپنی اس میں سر ایز اے کمپوننٹ آف PNSC
ایز ویل ایز جو ہمارے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں اور جنہوں نے اپنے شپنگ دوسرے ملکوں میں رجسٹر کی ہوئی ہے, دے کین کم بیک ٹو پاکستان. آئی ول انکلوڈ بوتھ پوائنٹس. Thank you, Jawad sahab. Ladies and gentlemen, arts and culture is also a very important component of this pillar, achieving sustainable and inclusive growth. For art and culture, I would like to request Mr. Jamal Shah sahib to please come forward and present their recommendations. تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے تو میں اپریسیشن کا اظہار کروں گا احسن اقبال صاحب اور ان کی ٹیم کے لیے کہ انہوں نے آرٹ اور کلچر کو اس کانفرنس کا حصہ بنایا. آرٹ اور کلچر کے ساتھ ہمیشہ سے ذرا ایک ہاسٹائل رویہ رہا ہے, جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹ از اے نیسیسٹی. ہمارا جو گروپ تھا, فوکس گروپ, ان کی ڈیلیبریشنز بیسڈ تھی, وی ڈرائیو اسٹرینتھ فرام دا انڈیجنس کلچر نیریٹو آف دا لینڈ, اور اسی انڈیجنس کلچر نیریٹو آف دا لینڈ سے انسپائرڈ ایک کلچر پالیسی پہ ہم نے کام کیا تھا, جو 2018 میں انہی کی گورنمنٹ نے اپروو کیا تھا, اور اس سے ساتھ ریلیٹڈ کچھ اور چیزیں تھیں, انیشیٹوز تھی, جیسے فلم پالیسی, جیسے نیشنل آرٹسٹ کنونشن, جس کی ریکمنڈیشنز پھر آگے کلچر پاکستان کی پہلی کلچرل پالیسی میں کا حصہ بنی. ہم سمجھتے ہیں کہ جی آرٹ اور کلچر جو ہے, اٹ از این اینٹی یا پاور which can very easily engage the individual with his society in a very intimate relationship. It's a relationship which is at the same time creative and critical. Thereby, by virtue of this intimacy and creativity and critical insight, the individual is encouraged to get informed intimately about his surroundings, whether it's his house, neighborhood, city, country, the region, or whatever, and his life. So this intimate information enables him to, at the same time, because it's creative and critical, to sift and gauge and evaluate the quality of information or the authenticity of information that he gets. So it's a relationship which helps the individual to evolve. اور یہ ایولیوشن جو ہوتی ہے وہ اسٹیمولائی ریسپانس کی طرح ہوتی ہے. جیسے جیسے انڈیویجول انفارم ہوتا ہے اباؤٹ ہز سراؤنڈنگز, جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں رہ رہا ہے, جس زمین پہ وہ رہ رہا ہے وہاں آرٹ اور کلچر کی ہسٹری جو ہے وہ کم از کم 9,500 سال پرانی ہے. اف وی اسٹارٹ ود مہرگڑھ, کل اگر کوئی اس سے بھی زیادہ پرانی تہذیب نکلی تو ہم اس سے بھی زیادہ اینشنٹ لوگ ہوں گے. تو تب سے لے کے اب تک جتنی وزڈم, جتنی انفارمیشن اس زمین پہ امپرنٹس کی صورت میں ہمیں ملی ہے, وہ سارے کا سارا ہمارے انٹرمیٹ نالج کا حصہ بنتا ہے. اور یہ انٹرمیٹ نالج یا ہمارا کلچرل نیریٹو جو ہے وہ انتہائی خوبصورت وزڈم سے بھرا ہوا ہے. اس میں امیزنگ میکینزمز ہے آف کانفلکٹ ریزولوشنز. یہ آپ کے اندر انکلکیٹ کرتا ہے رسپیکٹ ٹورڈ ڈائیورسٹی, ٹورڈز ایکو فرینڈلی ایٹیٹیوڈ, ٹورڈز انوائرمنٹ, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اٹ انفارمز یو انٹیمیٹلی اباؤٹ ایوری تھنگ. اور جب آپ انفارم ہو جاتے ہیں تو انفارمیشن کی اگلی سیڑھیوں پہ چڑھتے جاتے ہیں تو ایونچولی یو بیکم کلیئرٹی آپ کو ملتی ہے. جب آپ کلیئرٹی ملتی ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ایک سبسٹینشیل انسان ہیں. اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سبسٹینشیل ہیں تو آپ بہادر بھی ہو جاتے ہیں اور اس قابل ہوتے ہیں کہ بلا کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بلا ہو, اور آپ کو اپنی زمین کا پوٹینشیل جو ہے بیسٹ
اس کا پتہ ہوتا ہے, زمین کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے, زمین کے امکانات کا پتہ ہوتا ہے, موسموں کا پتہ ہوتا ہے, پرندوں کا پتہ ہوتا ہے, نیچر کا پتہ ہوتا ہے. جب آپ انفارم ڈیسیجن میکر بن جاتے ہیں, کلیئرٹی حاصل کر لیتے ہیں, تو آخری منزل آپ کی یہ ہے کہ آپ انفارم ڈیسیجن میکنگ شروع کریں. اور میرا خیال ہے کسی بھی ازم, کسی بھی فلسفے, کسی بھی فارمز آف ایسوسیشن جو انسان نے پیدا کیے ہیں, تخلیق کیے ہیں, اس کا اصل مقصد جو ہے, سورس فوکس جو ہے, وہ انفارم ڈیسیجن میکنگ ہے. انفارم ڈیسیجن میکنگ جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ ان سیلفش ڈیسیجنز لیتے ہیں. آپ ایک سیلف امپوزڈ ڈیسیجن میکر نہیں بنتے ہیں. آپ بہادر ہوتے ہیں, آپ جنرس ہوتے ہیں, سخی ہوتے ہیں, آپ کنجوس نہیں ہوتے ہیں, انسیکیور نہیں ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری زمین پہ زمانوں سے وہ چائنیز کرس ہے جی, may you live in interesting times. We have been living in interesting times since, چلیں 75 ایئرس کا ہیں, جہاں لوگوں نے انسیکیور مائنڈ سیٹ سے غلط ڈیسیجنز لیے اور انہوں نے اس ملک کے پوٹینشیل کا خانہ خراب کر دیا. تو ہم نے وی ہیو ریفرڈ ٹو culture policy which is very positive, very pluralistic, and also have derived strength from the نیشنل آرٹسٹ کنونشن کی جو چارٹر آف ڈیمانڈس تھی, اس کو ہم نے ریڈیوس کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں آرٹ کو اور کلچر کو اس کی ڈیو اسپیس یا جگہ نہیں دی گئی, اس کے پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا ہے, ایکسپلور نہیں کیا گیا ہے. اس کی شدید ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آرٹ اور کلچر کو انیبل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو روبسٹ کلچرل انفراسٹرکچر بنائیں, اور جو انفراسٹرکچر اس وقت موجود ہے اس کو ہم انیبل کر دیں. آپ صرف اسلام آباد شہر کو ہی لے لیں, کرافٹس ولیج ہے, اوپن ایئر تھیٹر ہے, اور بہت ساری دوسری جگہیں ہیں, پاک چائنا سینٹر ہے, یہ بالکل ڈسیبلڈ ہو چکے ہیں, اس لیے کہ دیز places are governed by or ruled by or managed by people who are not relevant to the field. تو ہماری سجیشن ایک تو روبسٹ انفراسٹرکچر کی ہے, کلچرل انفراسٹرکچر کی. دوسرا یہ کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو آپ انیبل کریں, آٹونومس بنا دیں, اور ان کی بورڈ جو ہیں بڑے کیپیبل لوگوں پہ قائم ہو, اور ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ریلیونٹ لوگوں کی ہو, ویژنری لیڈرشپ فرام دا فیلڈ. جب یہ چیزیں ہوں گی تو آرٹ اور کلچر جو ہے وہ بہت چیزوں کو انرجائز کر سکتا ہے. آرٹ اور کلچر کی تمام فیلڈز میں, چاہے وہ ویژول آرٹس ہو, پرفارمنگ آرٹس ہو, ڈانس ہو, تھیٹر ہو, میوزک ہو, سنیما ہو, ٹی وی ہو, ریڈیو ہو, فولکلور ہو, آرکیالوجی وغیرہ وغیرہ, یہ تمام وہ فیلڈز ہیں جس سے آپ بہت زبردست قسم کا نہ صرف ریونیو کما کے کریٹیو اکانومی کا حصہ بن سکتے ہیں, بلکہ جو بہت بڑا اس کا رول ہے وہ یہ ہے کہ وہ معاشرے میں ڈائلاگ استوار کرتا ہے اور وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے. تو وی ہیڈ دیز 3 سجیشنز. ہمارا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ بڑا ایکسٹینسو ہے, وی ول پریزنٹ دیٹ ٹو یو جی. تھینک یو ویری مچ. Thank you, sir. Our next thematic area is civil service reforms. But before requesting our next speaker, I would like to request all the upcoming presenters to please conclude their recommendations in shortest possible time, because we are getting short of time. So we have to conclude this session within half an hour. So the next speaker is Dr. Syed Tahir Hijazi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Planning Commission. I really appreciate Professor Hassan Iqbal
for taking the initiative to come up and discuss things which matters to all of us in Pakistan. And there are people out there who were raising questions on WhatsApp, on other social media, in social gatherings, and again, Eid is coming, so again is going to be a debate, and it's always becomes very difficult to answer many questions, and I think this is a good forum where many of those questions are raised, which are actually asked by people outside. Can I see those slides over here? Our group, which was by myself, Professor Shoaib Siddiqui, the former Secretary Planning Commission, Javed Sikandar, the Chief of Governors, Sajid Jawan, Dr. Sajid Jawan, Sayyid Bilal, Dr. Sarfraz, Dr. Tariq Moj, Dr. Fahim Jahangir, Ms. Gulzeba, and a few others who were there to contribute to the session. We have just list down, and I'm going to take a very few minutes, not going to elaborate on that. This group suggested the following. First thing is कि induction के level पे, government की induction के level पे specialization को introduce किया जाए, और specialized exam होना चाहिए different services and groups का, जिसके through स्पेशलाइज्ड लोग आएँ, स्पेशली लाइक आईटी के अंदर आईटी के एक्सपर्ट्स आने चाहिए, मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स आने चाहिए, सो ऑन. सिलेक्शन फॉर मैंडेटरी ट्रेनिंग थ्रू कम्पिटिटिव प्रोसेस, जो भी मैंडेटरी ट्रेनिंग्स हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट की है, उसमें जाने के लिए भी कम्पिटिटिव प्रोसेस होना चाहिए, ताकि ओनली टॉपर्स शुड गो देयर. मैंडेटरी ट्रेनिंग फॉर प्रमोशन टू BS18, ये ऑलरेडी नहीं है, इस वक्त 3 ट्रेनिंग्स हैं इन सर्विस, तो सजेस्ट किया गया है कि 17 से 18 की ट्रेनिंग से पहले भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रमोशन से पहले, और इस तरीके से BPS 22 में भी लीडरशिप ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करनी चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा, टू द curriculum quality of mandatory training should be according to the grade level of participation. हमने डिस्कशन में ये नोट किया कि बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ ट्रेनिंग में रिपीट होती हैं, तो सजेस्ट ये किया गया, स्पेशली निम्स के जो फॉर्मर एंड प्रेजेंट हेड ने ये सजेस्ट किया कि हर ट्रेनिंग में आगे से एडवांस होना चाहिए. सिविल सर्विस शुड बी गिवन लीगल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कोर्ट ऑन पब्लिक डिसीजन केसेस. कई जगह पे गवर्नमेंट सर्वेंट किसी कोर्ट केस में फंस जाते हैं और गवर्नमेंट बिल्कुल पीछे हट जाती है, वो बेचारे खुद कोर्ट केस लड़ते रहते हैं. जहाँ पर उनका डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से हुआ हो, पब्लिक डिसीजन किया हो, वहाँ पर गवर्नमेंट शुड कम एज अ सपोर्ट, लीगल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट एंड सो ऑन. Induction and on-job training for ex-cadre local government functionaries to deliver public service efficiently and effectively. Next slide, please. अच्छा, instructionalizing performance management system through performance contract. Performance contract के through जो आपकी परफॉर्मेंस है वो उसको रेगुलेट किया जाए. रिव्यू ऑफ इंसेंटिव स्ट्रक्चर टू रिमूव डिस्पैरिटी, ये एक बहुत बड़ा इशू आता है कि सम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स go on deputation and get about 40-50% extra allowances or extra privileges, तो जिससे बाकी रह जाने वाले के अंदर एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन आता है, उसको ख़त्म करने का सिस्टम सोचना चाहिए. परफॉर्मेंस रिलेशन सिस्टम शुड बी रिवैम्प टू डिजिटल 360 डिग्री एवैल्यूएशन. ACR सिस्टम ऑब्सोलीट हो गया, उसकी जगह परफॉर्मेंस रिलेशन सिस्टम गवर्नमेंट का एक रिवाइज हुआ है, लेकिन वो भी ऑब्सोलीट हो गया, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत वीक हो चुकी है. तो इसको डिजिटाइज करके 360 डिग्री, जिसमें कि पीयर्स की भी रिव्यूज़, जूनियर्स के भी एंड सो ऑन, वो सारा लाना चाहिए उसमें. एथिक्स इन पब्लिक सर्विस शुड बी अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ ईच ट्रेनिंग. ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. कि एथिक्स जो है, करप्शन की बात हम करते हैं, ऑनेस्टी की बात करते हैं, तो वो एक बाकायदा एक हमारी हर ट्रेनिंग में दोबारा गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बताना चाहिए कि एथिक्स क्या है, वर्क एथिक्स क्या है, ऑनेस्टी क्या है वगैरह. Civil and public servants should be given confidence through workshops to sustain their commitment to the state and public good.
स्पेशली जहाँ पॉलिटिशियंस स्टेट ऑफिसर्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं किस तरीके से, तो वहाँ पर हम गवर्नमेंट सर्वेंट को स्ट्रेंथ दें थ्रू वर्कशॉप्स एंड ओरिएंटेशन. They could, stand to the principles. We are not saying fight, but stand to the principles actually. For attracting quality candidate, FPSC should also advertise through social media. अभी तक नोट किया गया है कि अखबार का एड सिर्फ जाता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हम अट्रैक्ट नहीं कर रहे अभी तक CSS के एग्ज़ाम के अंदर. उसके लिए एफर्ट करनी चाहिए और सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट बढ़ानी चाहिए. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट विद इन द ग्रुप्स की प्रोविजन होनी चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड. To oversee implementation, a committee headed by President Minister, comprising of secretaries of establishment, cabinet, law division, and additional secretary, PM office may be constituted for the next 12 to 16 years to get it implemented. Minister साहब से request है कि वो इसको head करें committee को, committee form करें और इसको follow up करें ताकि हम इसको successful करें. Thank you very much. Thank you, sir. For police and criminal justice system reforms, I would like to request Mr. Shoaib Sadal Sahib for presentation, please. Shoaib Sadal Sahib. Minister, ladies and gentlemen, the issue of criminal justice reform, as we know, is a highly contentious issue in this country particularly. But still we have, deliberated upon what aspects need more focused attention. So some of these aspects that we have tried to highlight. One is that legal and institutional framework of criminal justice system needs a major overhaul. Our system is still based on a colonial model which is no longer relevant to the present day needs. Second, arbitrary and whimsical management or mismanagement, particularly of the police, must end if we want to improve the service delivery to our people. The accountability mechanisms across the justice system need to be strengthened. The incentive systems that exist at the moment also need a thorough review. Otherwise, the menace of corruption will not be controlled. There is severe under-resourcing, and within the available resources, the government needs to, pay special attention. We are cognizant of the fact that the colonial organization that we inherited in 1947 was meant
for a different purpose. That purpose is no longer relevant, because at that time the main objective was to act as a repressive arm of the government. But now the requirement is altogether different. So the politicization of the criminal justice system needs a particular focus, because all reform will begin with depoliticization. Introduction of modern technology, particularly the CCTV cameras, requires attention. Stability of tenure and specialization of different cadres, particularly in police, because investigations and operations and traffic and prevention side, they all need different specializations. The group is of the view that jail trials of under trial prisoners must be encouraged. It will save a lot of expenses on POL. It will save time. It will save us from the growing incidents of either jailbreaks or snatching of the prisoners from the police vans. At the same time, the proportion of UTPs, under trial prisoners, in the prisons needs to be reduced significantly. In our view, at least by 50%, because the world over, this percentage is around 20%, 25%. In our case, it is around 75%, 80%. So there is something seriously, wrong with the system. The group is of the view that there is a need for a criminal justice reform commission in the Ministry of Hassan Iqbal Saab's, to revisit the entire system as soon as possible. There is a draft police law 2020 available with the Supreme Court of Pakistan. A lot of work has been done. So we think that that draft contains the latest recommendations of a group of very senior police officers, both serving and retired. So that needs to be looked into. Similarly, whatever law finally comes into place, whether it is Police Order 2002 or the new model law, I think it is time that it should be implemented in ICT as well as, say, GB and elsewhere. Continuous professional development, at least 25 to 30 hours per year for every police officer, irrespective of the rank. Because we are aware of certain instances where the police chiefs have been shown the door for their failure to complete the CPD. So these are some of the recommendations.
There are a few more, but I think I would like to stop here. And if there are any then questions, I'll be more than happy. So, thank you very much. जी. थैंक यू जी. अगेन ये फिर रिक्वेस्ट करेंगे जी कि 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम न लें. जी जी, समरी आप यहाँ प्रेजेंट कर दें और बाकी डिटेल तफसील हमें लिख के दें जो कंप्लीट रिपोर्ट बनेगी ताकि वो उसका हिस्सा बन सके. Our next thematic area is rethinking state-owned enterprises. For this thematic area, Dr. Hakan Najib Sahib has joined us through Zoom. Dr. Sahib, are you there? Yeah, I'm here, जी. जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही. जी ठीक है. Should I start? Next video. So, Professor Ehsan Iqbal Saab, Minister Saab, thank you so much for doing this. I think it's a great effort. So I'm going to be very operational with you when I talk to you. So we did a quick diagnostics of what is going on. So the problem is that our ownership model is not clear. There is unbearable fiscal consequence. The IMF keeps identifying that. Data availability, even if it's there, is from 2019. So we don't have the data onwards. Our privatization effort since 15-16 has been very weak, and even the future is not looking bright. On the restructuring effort, we've done that a number of times with PIA as well as Pakistan Railway, even when we were there at Finance Division, has not yielded the kind of results. Next, G. Next slide, please. So here are our recommendations. Number one, to strengthen the corporate governance structure, we must do and publish a yearly report which tells us where we stand on all the SOEs. Number two, we must publish a policy document to communicate the ownership objectives, financial and public policy targets, and the reporting guidelines that we have, and guidelines to the board of directors who are handling our organizations. Number three, we must be clear on the SOE performance review. If a CMU at the finance division has to do this, it must be done quarterly and not yearly. On the restructuring of Pakistan International Airlines and Railways, it is our recommendation that you should set up a professional team, a team which sits outside these two organizations and runs it on a monthly basis for the next 6 months to do results. When we've tried to do it within the organizations, I don't think that has worked very well. Next, please. NHA performs both the functions of a regulatory body and an implementing agency for highway projects in Pakistan. Some work has been done where our CDLs have been now treated differently, our cash development loans. But it is our recommendations that these two functions should be separated, and especially the highway projects function should be made into a profit center. Maybe not in Balochistan where we can do the full recovery or the far-flung areas, but there is certainly scope so that we can clearly see the kind of investment that is going in and the kind of return on assets that is coming up. Even IMF has consistently talked to us about that the return on assets on all the assets is very weak. On the next, we think that the fiscal exposure to the government is now very, very high. It is in terms of whether subsidies, concessions, unfunded tax liability, tariff concessions, written guarantees, bank borrowings. We are suggesting that an independent study of no less than someone like McKinsey or an international organization must do so that we know what are the contingent liabilities as well as what we owe to the companies, and how will that go on in the future. So a very strong study is needed there. In the short, we also recommend that to financial easing, what we need is to look at the receivables of the discos. The figures have been given to us of around 1,000 billion. Some incentive structure of 2.5 to 5% must be created for the people who have to do this recovery. This has been done previously also many years ago. Then we must also use the Land Revenue and Act to give them the power to do that collection. Right now, collection of what is going to the customer as a billing is very important for financial viability. Next slide, please. That's my last slide.
On the energy sector, I think we have thought that we need a redesign of the energy sector. The energy sector market creation work has begun, but we must move on that. We need a new tariff based on adequate supply. We have an old tariff, the government needs to create a new tariff. We also think that the redesign of the subsidies based on targeted subsidies and getting away from the slab-based subsidies needs to be done. Lastly, I think we must begin work on the separation of the retail and the wiring business in discos. We've done some work which will be shared when we do the draft report. Lastly, on the privatization side, let us put to you that we are looking at 2 RLNG plants. In 2018, I remember I was present in a meeting and we thought we would do it in 6 months. We stand in 2022. Sir, under your guidance and the guidance of the new government, we must on them very swiftly and quickly. Then there are the small banks. But when I have seen the report by the Privatization Commission in the medium term to talk about Discos, Nandipur and Guddu and think about them on being on like the inactive list is not going to work. So we need to do some serious soul searching there. There are 24 SOEs on the inactive or the early stage list. Those are the seriously loss-making entities. So a serious review there would be very helpful. On the privatization of discos, again, because they are on the privatization list, we need to separate the operations, the cost centers, and the retail business. Selling of discos as a whole has found it very difficult. So it's our recommendation that there also the government must be presented with a thorough plan as to how we can do the quick ones in the next 6 to 12 months, and then in the 3-year horizon what we are looking for. And at the same time, the overall design of the energy sector. You may have noticed that our emphasis has been on PIA, railway, and the discos. These are the crucial ones on the efficiency, on the productivity, on the growth of the economy which matter, and are the ones which are creating the losses. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Khakan. Our next presenter is Dr. Fayaz Chaudhary, power expert, LUMS. He will speak about power sector. Dr. Fayaz Chaudhary Sahib. Okay. I would like to request Dr. Arif Anwar Sahib to please speak on water resource management. Dr. Arif Anwar, water specialist. Thank you very much. My name is Arif Anwar, and I was a part of this particular group, which was led by the the Secretary of Water Resources and the Joint Secretary. There were representatives from civil society, from the government, research organizations like myself, and my role as an advisor to the Planning Commission. And they asked me to present the recommendations. I'll try and stay within the time limit. I apologize, this is in English. My Urdu is not brilliant still. So the first recommendation of the group, which may be stating the obvious, but is an acute issue, is in terms of PSDP, development funds, and its release. And so the recommendation is that to make sure that investments that we have started, and in particular these large dams, which will really boost the economy, that we prioritize those and make sure that they have the resources that are needed, Basha and Maman being in particular examples. The second recommendation was around having something like a water resources department, both at federal and provincial levels. So an agency that is not focused on service delivery, whether that is potable water or irrigation water, one that really focuses on coordination and integration and the resource itself, whether that is groundwater, which
probably in the Punjab is more important or very important, but surface in the case of KP and so on and so forth. The third recommendation, rainwater harvesting and recycling. This idea that we can continue to use water once and throw it away, it's no longer sustainable. So we really have to think about recycling water, reusing it. I think there's some statistic that the water in the River Thames is used 6 times before it eventually reaches the London Barrage in the sea. So water recycling and reharvesting. The fourth point was around high efficiency irrigation technologies, sprinkler drip in particular, and promoting a local industry. It still remains inaccessible. The price point is still quite high, the components are imported, we really need to indigenize that, and so on and so forth. And so promoting, supporting local industry, perhaps through some capital cost incentives, and so on and so forth. One but last point is around edible oils. Promoting those, making sure that we can grow sufficiently. It will impact our import bill, and our trade deficit is a particularly acute problem. Palm oil in coastal areas is one that one of our delegates in particular was keen as a significant opportunity, along with other edible oils, of course. And then the final point here is around water pricing, particularly in a domestic and industrial context. As an overall volume, yes, we know most of Pakistan's water is agriculture. Where we stand today, water pricing in agriculture has a long way to go. It's not going to make a huge impact immediately. And farmers are already experiencing input pricing increases through fertilizer and other diesel and other fuel imports. So it's probably, but in a potable water context, large cities, more affluent cities, Lahore, Islamabad, Peshawar, and others, appropriate water pricing is a particular one. I think the one that I may have not fully covered was rainwater harvesting also includes sustainable urban drainage. We can't afford really to continue having our cities flood and then we evacuate it to rivers and so on and so forth. We've got to start changing that. The water has to infiltrate down and support our groundwater. And I'll stop there. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Arif. Now, Dr. Fayaz Chaudhary has also arrived. I would like to request him to speak on power sector. Dr. Fayaz Chaudhary. Yeah, I put one-page recommendations. We had a very good session in the morning. We had 2 sessions, one on renewable energy and one on modernization of transmission and distribution sector. So together, we put one slide here. There's already a national electricity plan, which is already with the ministry and the government entities. That should be approved as early as possible, because that will facilitate many reforms in the power sector. On the institution side, we have been doing this all over, again, the same approach that we are using. This is not working for us for the last at least 50-odd years, especially when WAPDA got unbundled. What we need to do is take it seriously and create a national energy security council that should be constituted within next 6 months, and it should hold all the top professionals related to the energy sector. So, the approach, although we need specialists, we need real top specialists, not journalists, to run this sector. So that's the underlying message. Then we created a power monitoring and planning company, but we need to operationalize for monitoring, to make dashboards what is really happening, which is
not really, on a daily basis, we do not know what's happening in the power sector. So it has to be monitored very carefully and on a daily basis. Or then create an independent system operator, which is already, we are transitioning into. This is what was actually thought of in 1992. We are only late by at least 30 years. Independent system operator, which will have 6 functions: planning, system operation, procurement, and compliance, as well as energy and conservation. Unless we combine these functions into one entity, so we will be struggling to improve this sector. Then we have too many discos, which is okay, but the sad part is we have too many boards. Same function. What we concluded, that we should have one large board consisting of professionals. That board should govern, and all the operational matters should be given to the executive management. That is one of the key recommendations. Then there are very critical functions that any distribution company does, but the thing is they are short of manpower. So there is recently a ban has been basically put on, so that need to be lifted for critical functions. Competitive wholesale market, which is already recently a market operator license has been granted for the competitive bilateral market, and it will help business to business, because for 1 megawatt and above demand, all those customers will be given that facility. This will enable renewable integration, and as well as it will, what the government has to do to the eligibility rules, which are already a draft has been prepared, we need to approve them. So this will go a long way in establishing that ISO that I spoke about. Now, discos. We all discuss, there are so many losses, ATC losses, so how to control them? So it means the regular change of simple CEO or 1 or 2 people is not helping us. So what we need to do? Let us change a course and start doing management contracts for at least 1 or 2 or 3 discos. People, maybe a team of 25 top management who are really, good managers. They should be given that chance to govern that, a particular disco. Let's see what improvement they bring in. So, a little out of the box thinking. Now, our fuel cost has, gone 4 times that we originally thought that we will be facing. $7 per MMBTU gas has gone to 39, or on a spot market. Can we really afford it? Certainly not. So what do we need to do? So we need to, the renewables which were not really competitive only on the fuel cost, but now they are. So we need to develop our award through independent auctioning or through competitive bidding, at least 2,000 megawatt of renewables, so that we can curtail our energy cost. Building transmission line has always been challenging, but now the populations have grown big. So our urban areas have grown big. So we cannot pass through our lines through those cities or through any area. 300 kilometers of line, if one tower is under legislation, that 300 kilometers of line is of no use. So what we need to do? We need to properly legislate this right-of-way acquisition phenomena. And I was discussing this. Our base load is 8,000 megawatt only this year. For the last 7-8 years, it was only 7,000 megawatt.
I'm talking about our winter season. And during day, it goes to maybe 7 to 11, 7 to 12. But the thing is, what is our 26,000 megawatt demand consist of? Why it is not there in winter? It's all cooling load. So 14,000 megawatt of cooling load. Because we have inappropriate our housing, whatever codes that we have, but we do not care about. So we need to revamp our codes so that we can start conserving energy and bringing efficiency in the equipment. So this 14,000 megawatt, just equivalent of that, 2 million megawatt just installed capacity and the operating and 30 years contract. Even if we conserve 1,000, 2,000 megawatt, that will, achieve our targets. Thank you, Ji. Thank you, Dr. Fayaz. Ladies and gentlemen, when we talk about potential of economy of Pakistan, the agriculture sector is very relevant. So for agriculture productivity, milk and meat productivity, and tackling malnutrition and stunting, I would like to request Dr. Akmal, Advisor Food Security, for a presentation, please. Dr. Akmal. Assalamu alaikum, Honorable Minister, ladies and gentlemen. I will share with you just the key recommendations of the 3 breakout sessions. A bit longer version we will submit more formally. I will just take 1 minute to comment on a couple of recommendations by the experts who came before me. One is on water. Honorable Minister, you noted how dirty the water is in Karachi Harbor. It's just not Karachi Harbor. Ravi is a cesspool. All of Lahore's dirty water goes into Ravi. And imagine all the people who live downstream of Ravi. Same thing, my hometown, Faisalabad. Most of the textile industry empties its chemicals into the freshwater drains, which are supposed to carry the stormwater drain. So the crisis in Pakistan, honestly, is not about the quantity of water. Everybody talks about how little water we have left, and there's a crisis on per person. The crisis is quality of water. And that is because we don't have the political will to ask the polluters to pay, whether the average citizen who empties the dirty water every day or the industry. So my recommendation is really to really enforce the laws we already have on the book that the polluters have to pay. I will share with you just key recommendations on the crops. We are in a very difficult situation, not least because of the food inflation, but because of the international, what we call exogenous variables, the war in Ukraine, and the what is called super cycle of commodities. But the problem is the inefficiency of the agriculture sector in Pakistan is nothing new. We have had this situation for decades. But as they say, we should never waste a crisis. So we would like to recommend that the government should focus on 3 key areas. The number 1 problem is common to the whole sector, which we call binding constraints. And the number 1 binding constraint really is that the farmers don't have access to quality inputs. And the kind of input markets we have, it will be very difficult to do anything about it. So our recommendation is the government should entice the private sector to set up agricultural input super stores. And those stores will bring in economies of scale, the quality, and the government will be in a more convenient position to regulate much fewer superstores than hundreds of thousands of these mamas and papa stores, which really cheat farmers day in and day out. And our recommendation is that the government should hold a dialogue with the private sector and ask
what will it take for them to invest? And I really see one of the non-fiscal recommendations we can make is to give them a tax holiday, both in the income tax and the provincial taxes, and that will really solve one of the major problems in agriculture sector. Going forward, we think, although there are so many issues in crops, but three areas are really key. One is wheat. Our average yield is only 3 tons per hectare. With a bit more focus on seed and mechanization, we can, within 2 years, we can take it to 3.5 tons and 4 tons. Let me give you an example. If you take it to 4 tons, you will need only 6 million hectares to grow wheat of what you grow today, rather than 9 hectares. So 3 million hectares you free up. Everybody talks about growing more oil seeds. So there's a direct competition of growing oil seeds with wheat. So our recommendation is we should pay very, very close attention on improving wheat productivity. The second crop, which is extremely important for our economy, is cotton. And this has been in crisis for the last 10 to 15 years. And we recommend, again, we missed the boat on BT cotton. And the government should negotiate with the international companies who have the technology to help our seed, our varieties, to include their genes. Speaking of the oil seed, somebody just came up here before me, and they recommended we should grow oil palms. I'm sorry, we have looked into it. Pakistan has no land and the kind of rainfall we need to grow oil palm. I think this is a very commonly held misinformation. This we should have a very clear mind. Even in Sindh's coastal areas, we cannot grow the oil palms. 90% of the oil palms are grown in only 2 countries, and in the areas what we call rainforests in Indonesia and Malaysia. We really wish we had that kind of rainfall in Pakistan. And the other equation I just told you why we cannot grow oil seeds is because the oil seeds we can grow are the sunflower as well as the canola. And we honestly, our farmers don't have, as we speak, the comparative advantage compared to Canadian farmers who grow canola and the Ukrainian farmers who grow Surajmukhi or sunflower oil. So through policy, we recommend we set up a carefully calculated mechanism and a policy framework. You impose a regulatory duty that will entice and as well as set up an intervention price, and you will see farmers will grow oil seed. But I think at best we can substitute maybe up to 30% in the next 3 to 5 years. And we spend a lot of money, about $4.5 billion on importing oil seeds. Moving on to livestock, is an extremely important subsector of the agricultural economy. Greater part of the agriculture GDP is contributed by livestock alone. 90% of the livestock is held by smallholders. Honorable Minister, I would honestly put down a very serious recommendation that we should decap the price of milk and meat. This is not fair where civil servants decide what should be the price of these 2 commodities. And I can show you as an economist, the prices we set these days and for the last many years are even less than the cost of production. This is not only against the laws of economics, this is really a social injustice because great majority of the milk and meat is produced by smallholders, and we are forcing them to subsidize all of us in this hall and the rest of the consumers. So please, I will come back to you with a more detailed note on this recommendation. The second recommendation is that we allowed excess capacity by the private sector to set up very modern slaughterhouses. But we again put a condition that you can only export meat out of these slaughterhouses. We should allow them to even sell meat in the domestic markets. That would really help.
improve the efficiency in the market. The third recommendation is that we should also allow import of live animals. We can then slaughter them in the halal way, and there's a huge market. We can earn foreign exchange. And the last recommendation is, which is for the investment, that our genetic pool of our livestock is extremely mixed up now. We have very few, maybe, I think there is a great debate among experts whether 30% or less, which are purebred. Most of them are called nondescript, and the yield of milk is just 5-6 liters a day, which could easily be, in the next 2-3 years, we are going to come back to you with a PC1, which will help improve the genetic rigor of our animals, and we can have much higher yields. The last breakout session was on nutrition. Our first recommendation is, surprise, surprise, our government doesn't even have a policy on malnutrition. We should have a multi-sectoral discussion to come up with a national nutrition policy. We should set clear principles and action plan and a roadmap how we're going to deal with the problem. The second recommendation is that we should have, like many countries, these school meal programs. The situation is so bad that we got to do something, anything. The third recommendation is that we should have a nutrition advocacy and awareness. It should be part of the curriculum. In fact, FAO did a study, Mr. Minister, that even those households who can afford good food, their choices are not very nutritious. So our average households are unaware how to really prepare a nutritious food. And the last point is that we should have an early childhood development program. Again, it's a part of the awareness. So thank you very much for your attention. Thank you, Dr. Akmal. Ladies and gentlemen, when we say ease of doing business, it refers to how easy or how difficult it is for a small and medium enterprise to start and run a business following the relevant regulations. So for private sector-led growth and regulatory reforms, I would like to request Mr. Mukarram Jansari, Additional Secretary BOI, for recommendation, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good afternoon to everybody. Honorable Minister, ladies and gentlemen. For a clarification, should I do it only for my working group or for the entire pillar? For the entire one. For the entire pillar? Yes. Okay, okay. So in our working group, we had, in our pillar 5, we had 4 working groups. The first one is creation of business-friendly environment for investment and growth. Second one was digital economy, IT exports and startups. Third one is role of science, technology and innovations. And the fourth one is about SMEs. Next slide, please. In the first working group, I was the group leader and the moderator was Dr. Sajid Amin Javed. Next slide. We identified, we have filtered 6 main challenges which are quite self-explanatory. In Pakistan, it takes a lot of time and cost to comply with regulation. Number 2, we have 3 tiers, unlike countries like UK or Bangladesh who don't have any provinces. We also have provinces, federation and municipal level. A lot of our laws are primitive. So Factories Act is from 1934, Registration Act is from 1908. We have overlapping regulations. A lot of things are happening manually. There is no availability of information, so people have to visit offices to gather information. And finally, once they have applied, there are no timelines, they can't track it, so they have to keep visiting offices. So these are the main challenges that we identified. Next slide, please. So the recommendation is, number 1 recommendation is there has to be a
code of regulation, a code of practice, because in a lot of countries they are not letting regulators decide what are the different requirements that they will have. There is a regulatory code, so Pakistan should also have a regulatory code of practice and principles. Second one is unnecessary no objection certificates, permits, approvals should be eliminated. Number 3 is that low risk businesses should be allowed to be established without any permits, approvals and NOCs. The next one is that the businesses should not have to go and register with every department again and again. We were told that usually a factory running 25 to 30 employees has to deal with 25 to 30 government departments and agencies, and they have to register with them separately. So there should be a single registration. And finally, our group recommends that we should use technology extensively to reduce government to business interaction. So this is all about our working group. Next one. So the next working group was about digital economy and IT exports. The group leader was Mr. Junaid Imam, member IT of Ministry of Information Technology. Moderator was Hira Zainab. Next slide. The challenges include lack of policy continuity and consistency, lack of government's understanding of differences between needs of industrial era and knowledge economy, lack of government's understanding of IT industry's potential, lack of skilled resources and industry readiness in graduates, restrictions on payment flow. So this is about for the IT exports, and then lack of adequate infrastructure for IT industry, and finally lack of government's commitment in actions. Next slide, please. These are their recommendations. The first recommendation is about reinstating income tax exemption. The second recommendation is about State Bank of Pakistan allowing export remittances without a lot of paperwork. The third one is about incentives to the IT exports. The fourth one requires 10 billion allocation for skill development. And finally, they are also talking about 50 billion rupees to be allocated to increase the number of IT graduates to 100,000 per annum. Currently, it's around 20 to 25,000. So these are their recommendations. The second round of recommendations is about special technology zones. So they're asking that existing industry should also be included in the incentive scheme for STZA. Then there is a recommendation of Make in Pakistan initiative to promote and foster local innovation. Another one requires 5 billion funding for branding and market development. The fourth one is to have an issue resolution committee to resolve tax issues, especially on a day-to-day basis. And finally, IT should be declared a strategic sector. Next one. The third working group in our pillar relates to enhancing the role of science, technology and innovation, STI, in the social development. The group leader was Professor Dr. Muhammad Inayatullah Khan, Vice Chancellor of UET Taxila, and the moderator was Dr. Zahir Hussain from Ministry of Science and Technology. Next slide, please. The recommendations include, the first one is accreditation and standardization should be used as tool for enhancing exports and minimizing substandard imports, pretty clear. Then secondly, there should be a centralized STI data repository. The next one is the skill gap analysis needs to be assessed and addressed. The fourth one is there has to be a national R&D spending as a percentage of GDP. It should be enhanced to the world average because currently it is far below that. And finally, they request that we could look at an STI Act, a law to provide legal cover to all these activities. Next one. The fourth working group in our pillar was SMEs cluster-based development and value chain gap improvement to enhance export-led growth. The group leader was Mr. Iftikhar Sahu, Additional Secretary of Ministry of Industries, and the moderator was Dr. Fariha Armaghan.
They have identified challenges in different sectors. So first of all, you can see challenges in the digital economy and IT exports. First one is that the growth is very slow. The second one is ease of doing business is not there. The third one is again about skill development. The fourth one is lack of branding for Pakistan. And the fifth one is for the startup, the government regulations are hindering the process. Similarly, for leather sectors, the raw materials availability of raw materials has been identified as a challenge. For pharmaceutical industry, the registration processes, the old technology and lack of incentives have been identified as challenges. And for agro-based value-added food processing, the controls on exports have been identified as a challenge. Next one. The recommendations include the R&D and technological upgradation for the sectors of agriculture, cutlery, leather, IT and steel. Then second recommendation is about limiting the market distortions. Third one, they have stressed this one quite a bit. They seem to have a plan, an implementation plan of engaging Chinese and Japanese experts for process modification, product development, technology transfer and acquisition, and they think that if we go down this path, this is going to have huge impact on improving the situation. And finally, deep learning and artificial intelligence have to be subsidized and encouraged, because this will be our bridge to really getting to the next level of IT exports. Next one. The regulatory processes have to be simplified. Again, same theme coming all over, that regulation is difficult, people have problems of getting NOCs. Running an industry-wide challenge program for developing solutions along with local tech companies, and finally enhancing access to finance. SMEs suffer from lack of finance, so this is another recommendation. So I think this is it. Is this the end? Okay, so thank you very much. This is pillar 4, and thank you for your time. Now I will request Mr. Advocacy Sulairi Sahib for recommendations on improving national competitiveness. Advocacy Sulairi Sahib. Good afternoon, ladies and gentlemen, Honorable Professor Hassan Iqbal साहब. हम 3 ग्रुप्स जो थे उनकी रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. पिलर 6 इम्प्रूविंग नेशनल कम्पिटिटिवनेस. लेकिन उससे पहले प्रोफेसर साहब, मैं कराची पोर्ट ट्रस्ट के बारे में कहना चाह रहा हूँ. यूनेप जो है पिछले साल वो एक प्रोजेक्ट लेके आया था कराची पोर्ट ट्रस्ट को क्लीन करने के लिए. STPI उसको फैसिलिटेट कर रही थी. मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, इन तीनों के दरमियान डिसाइड नहीं हो सका था कि वो पार्क कहाँ पे होगा. तो यूनेप जो था वो फिर ये टेक्निकल जो उस पर सपोर्ट दे रहे थे वापस ले गए. लेकिन वाइल यू मेंशन इट, मैं अभी नीचे बैठा हूँ, यूनेप का जो कंसर्न पर्सन है बैंकॉक में, आई वाज टॉकिंग टू हिम, सो दे आर विलिंग टू डू इट अगेन. दे वुड बी प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइडेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान give them clarity कि वो उन तीनों में से कहाँ पे पार्क होगा. Now coming to the recommendations, जो समरी उसकी बनती है वन लाइनर, वो ये है कि we have been incentivizing our industry value addition के बगैर, और चूंकि value addition के बगैर incentivize होती रही तो वहाँ पे हम अपनी competitiveness जो है वो erode करते रहे. Second जो इसमें problem हुआ वो ये हुआ कि while we took a quantum leap from agriculture to services, bypassing industry and manufacturing, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को उस तरह से हम इवॉल्व नहीं कर सके. तो उसकी वजह से जो हायर एजुकेशन है स्पेशली फॉर इंडस्ट्री एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वो अफेक्ट हुई. तो ये 3 ग्रुप हैं हमारे पास. पहला ग्रुप जो था वो देख रहा था इसकी कंपैटिटिवनेस एनहांसमेंट को, प्रोडक्टिविटी को. सेकंड, डेवलपिंग ग्लोबल ब्रांड्स. और तीसरा जो था वो हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स. जो इसकी रिकमेंडेशन की अगर मैं समरी बताऊं तो सबसे पहले जो समरी हमारे एक्सपर्ट्स ने और इंडस्ट्री लीडर्स ने दी कि हमारे पास एक बेस लाइन होनी चाहिए कि हम अपने सेक्टोरल
प्रोडक्टिविटी जो है उससे शुरू कर सकें कि आज हमारी सेक्टोरल जो प्रोडक्टिविटी है वो है क्या, ताकि उसके मुताबिक हम देख सकें कि 2 years डाउन द रोड, 3 years डाउन द रोड हमने अचीव क्या किया. इंसेंटिव पैकेज की मैं बात कर चुका कि दे मस्ट बी लिंक्ड विद वैल्यू एडिशन. अगर इसमें फाइनेंसिंग की कोई प्रॉब्लम है तो जॉइंट वेंचर्स और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है मल्टीनेशनल्स की, डेट कैन बी ब्रॉट इन. लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि पिछले ग्रुप ने BOI में भी उन्होंने बताई, डेट इज़ अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. कि आपका R&D जो है वो वीक है इंडस्ट्री में, और उस वीक R&D की वजह से ऑफ कोर्स वैल्यू एडिशन डेट गेट्स अफेक्टेड. NPO का अपना जो था स्टैंड, NPO इज़ अवर फोकल जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी इस ग्रुप में, कि जब तक आप NPO की कैपेसिटी बिल्ड नहीं करते हैं तब तक आप NPO से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर पाए. नेक्स्ट जो था डेट इज़ अबाउट सेक्टर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मैपिंग, और यहाँ पे देखना कि लोकली कौन कौन से सेक्टर्स हैं यहाँ पे वैल्यू एडिशन हुई है, उनसे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो एक्सचेंज किए जा सकें. इसी तरीके से स्किल्ड लेबर के बारे में मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए वी हैव टू हैव सम इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी जो है अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स में, वोकेशनल ट्रेनिंग, HEC, नेक्टा और नेफ्टा में. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इंटरनेशनल एक्रेडिटेड टेस्टिंग. सियालकोट चैम्बर का कहना है कि जब वो कोविड के बाद जो चीज़ें उनको एक्सपोर्ट करना होती हैं, देयर इज़ एडेड रिक्वायरमेंट फ्रॉम EU एंड अमेरिका फॉर एक्रेडिटेशन, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है. एंड इट्स क्वाइट कॉस्टली जो एक्रेडिटेशन है, जो सैंपल उनको भिजवाना होते हैं. इसी तरह से गुजरात क्लस्टर से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया ने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे एक नई टेस्टिंग रिक्वायरमेंट लगा दी है जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं. सो दे हैव टू सेंड देयर सैंपल्स टू चाइना, वहाँ से वो होके आता है सर्टिफिकेट और फिर वो सऊदीया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं. तो वी आर टॉकिंग ऑफ सम लोकल लैब्स या कुछ इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन टेस्टिंग फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में. इसी तरह से हमारे ग्रुप्स का एक सजेशन थी कि हमारे नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ कंजम्पशन होने चाहिए. SDG का जो एक गोल है सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, तो हम प्रोडक्शन पे तो बात कर रहे हैं, हम कंजम्पशन पे बात नहीं कर रहे. तो हमारे पास एक कंजम्पशन स्टैंडर्ड जो हैं वो हमारे पास होने चाहिए, सो दैट वी कैन इंश्योर प्रोडक्टिविटी, ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी. ग्लोबल ब्रांडिंग पे जो बात हुई तो उसमें सबसे पहला जो इशू आ रहा है वो हमारे पार्टिसिपेंट्स के मुताबिक पाकिस्तान का जो एक इमेज पोर्ट्रे किया जा रहा है बाहर, जो 5th जनरेशन वारफेयर की वजह से, उसको सॉफन करना, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर हर्डल इन अवर एक्सपोर्ट मार्केट. उसके लिए एक मीडिया स्ट्रेटजी जो है वो चाहिए होगी, एंड वी नीड टू सी के उसको आपके बाकी ग्रुप्स की रिकमेंडेशन में कैसे बेहतर बनाया जा सकता है. ब्रांड्स में एक और बात आई कि जब तक आप पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उनकी रिस्पेक्ट नहीं करवा सकते लोकल ब्रांड्स की, आपके ब्रांड्स बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो पाते. तो जो बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पे उनका ये ख्याल था, बरीज़े और गुल अहमद और निशात वगैरह, कि उनके IPR, उनका जो डिज़ाइन है मार्केट में आने से पहले उसकी कॉपीज़ जो हैं वो मार्केट में आ चुकी होती हैं ड्यू टू वीक इन्फोर्समेंट ऑफ IPR. तो जब तक आपके पाकिस्तान में ब्रांड्स जो हैं वो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है, उसका बाहर एस्टैब्लिश करना वो मुश्किल बन जाता है. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, और जो आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑफ कोर्स उसमें कुछ इस वक्त आपकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं ड्यू टू IMF प्रोग्राम, लेकिन उसके बावजूद जो इंडस्ट्री का कहना था, दैट इज़ अबाउट ट्रस्ट डेफिसिट, कि जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है वो ख़त्म करना ज़रूरी है ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप, और इस गैप को ख़त्म किया जाना चाहिए. नेक्स्ट जो है वो हमारे जो माइक्रो नीश हैं, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं. लेदर है, थ्रिफ्ट फैशन क्लोथिंग है, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, उसको हम उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर रहे. एंड फाइनली जो हायर एजुकेशन कमीशन में, उसमें एक तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से और हायर एजुकेशन ग्रुप की तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि हम अपने कैंपसेस को एक्सपेंड करें फॉर रिमोट एरियाज़, बट थ्रू हाइब्रिड एंड ऑनलाइन एनवायरनमेंट, ताकि आपका जो पब्लिक रिसोर्सेज है कम से कम लग रहे हों, लेकिन हायर एजुकेशन जो है वो प्रमोट हो रही हो. सेकंड, इनकी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो है यूनिवर्सिटीज़ की और हायर एजुकेशन कमीशन की, उसमें इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन जो है वो ना होने के बराबर है. तो उस पर बात हुई कि वहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें चाहिए होगी. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ फंड जनरेशन
revising the curriculum for R&D और जो industry की बाकी requirement है, and finally promoting and supporting technical and vocational education through joint task forces including representative from HEC, provinces, planning commission and universities. I'll stop here. Thank you. Thank you, sir. So, for developing human and social capital, Pillar 1, I would like to request Mr. Ali Kamal, Chief STG, for presentation, please. Mr. Ali Kamal. Assalamu alaikum, and thank you, Zafran Saab and Chair, Secretary Saab, Zafar Saab, Bari Saab. Basically, we had 9 sessions, so I have to be very brief on those 9 sessions. It includes gender, social protection, health, education, national cohesion, manpower, and there's another one, and population. So basically, if we go to the first slide, that's the Pillar 1. And we are saying that prioritize and release the allocated funds on gender. You can see that this is gender basically. Gender awareness and capacity building in all the public and private institutions, including schools and universities. That is very important. Women caucus in the parliament, that needs to be revitalized. Government to expand CNIC outreach program linked with Sehat Sahulat card and women voters registration. Climate smart agriculture capacity building programs, especially for the women. And if you move to the next slide, we have again the Pillar 1, but it relates mostly to the social protection. And in this, there are several recommendations, and I will briefly say it loud, that all social protection programs should be targeted through NSEER system, which is National Socio-Economic Registry, and that should be very dynamic, live. It is not that they are covering after every 10 years, so it should be very dynamic at the district level. An integrated, consolidated, and coordinated vertical and horizontal coordination approach of the social protection needs to be adopted, especially at the district levels. But we are right now saying this while at the national forum. So universal coverage for the conditional cash transfers, especially in the bottom 20%, 20 districts, there is a new program for 40 billion rupees on the cost sharing. 20 billion is contributed through federal and the other half from the provinces level. Fiscal space, which is a problem in Pakistan for social protection, expenditures need to be protected and enhanced through varied measures of the co-financing and co-financing you need from the provincial and from the international development partners. Asset transfers, and in the morning we have Dr. Amjad Saqib here, interest-free loans which he started, and programs such as WISE, and Rashid Bajwa Sahib was here in the morning. That's WISE program was started by NRSP. It includes water, immunization, sanitation, education, and it needs to be formulated for the poverty graduation programs. It could be WISE plus. Reduce the regulatory barriers. This is one of the issues which was highlighted by many people in the room. That regulatory barriers on the civil society organization working in the field of social protection, especially in the areas of shock responsive, that needs to be listened. That's one of the critical issues, but that's one of the recommendations as well. So digital infrastructure of the poorly ranked districts, especially the bottom 20, needs to be enhanced with a special focus on imparting the TVET and NAFTEC institutes. If you move to the next slides, that's again the Pillar 1, and it says that Prime Minister to chair the Federal Task Force on the population once every quarter, and population growth reduction is a priority agenda. That should be. Population control to be standing agenda of the CCI meetings as well, ensuring the federal funding for the implementation of National Action Plan on alarming on the population growth. And in the end, family planning for this family planning thing,
family planning to be included in the minimum health service delivery package and monitor periodically. If we move to the next slides, and this is related to the manpower, focus on in-demand, high-tech, high-tech skills training having maximum potential for employment, and that needs to be done in the short to medium run. Capacity enhancement through new 250 vocational training institutes which are being established in the next 1 year. Enhancing funding with resource mobilization through public-private partnership and innovative financing. Metric Tech and Will Tech for skills training in formal schools. Industries active engagement and apprenticeship for ownership and TVET sector development. If we move to the next slides, and this is related to PPP in education and overall education sector, the national level legal framework for PPP in education, introducing marketable skills-based education public sector schools by engaging private sector with special focus on integration of ICT, digital technology, including vocational skills. So the internship programs which we have started, which the government has started last time as well, need to be developed in collaboration with the industry, job market needs, local, national, and global trends. Private sector to be engaged in building professional capacity of public sector teachers, mapping of out-of-school children, which we have already done as far as the BIS geotagging is concerned, and incentivizing low enrollment, low retention areas by engaging the private sector, industry, and the community, which is the third pillar and very important pillar. Tech-based learning models to be designed and delivered through private sector, engaging private sector in the standardization and digitization of assessment. I met one of the private sector in the lobby, and he said you should include private sector in all your recommendations, and here it is. So last slide, and that's about the health. Launch a universal health insurance policy and its institutional framework. Very difficult task, but that's one of the recommendations. Develop a healthcare service delivery mechanism by district-wise mapping across Pakistan. Transformation of public sector healthcare facility from cost centers to revenue center through private sector. Proper healthcare quality framework and enforcement mechanism to districts. To materialize Prime Minister's self-reliance vision, Pakistan being huge healthcare market can attract national and international investments for developing all required drugs, consumables, medical equipment, and emerging technology. Thank you very much, sir. Thank you, Ali. Now I would like to request Shahid Mahmood, MD Parco, to please speak on oil and gas sector. Shahid Mahmood Sahib. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, respected Minister and the Secretary and the distinguished guests, Assalamu alaikum. We have kept the recommendations for the oil and gas very brief, so I'll start. These are the recommendations of the group, and that it includes all the recommendations based on the discussions between the group. Recommendations of the gas sector. The first recommendation about the gas sector was the market-based prices, which is the tariff rationalization. See, we purchase RLNG at a very high price, but then in the winter we sell the same RLNG to the local consumers at a very low price. So there is a gap which is coming, and I think this is not sustainable, and we need to cater for this. The second recommendation was that the gas subsidy to be included in the budget, which will ensure that the circular debt in this sector is not created further. The third recommendation was the expansion of LNG infrastructure through private sector, so that the risk of investment and the price, everything is with the private sector. Review and improvement of policies for the E&P sector. This is a very, very strong recommendation, because a lot of E&P companies have gone out from Pakistan, and we are not able to attract the new investment in this sector. So what was the recommendation was that we should initiate
the complete policy framework, review the existing policies so that we are able to attract the new investment in this sector, and we also convince our existing companies to come forward, because there is not a regular bidding, and the bidding should take place regularly so that the interest is alive. And because the gas fields are depleting, and we need to explore the gas so that it can be utilized in the country. Long-term consistent policies are required for the investment in this sector. This is very important, because if we offer a long-term investment incentives and the facilities to the investors, only then we can attract investment in this sector, especially in the onshore and offshore both. Separation of the regulator and the policy matters. This is again one of the recommendations. Recommendation on the oil sector. The recommendation on the oil sector is that the oil sector is working on the refinery policy for quite some time, and the request to the minister is to finalize the policy on the refinery for existing refineries and for the setting up of new refineries. All the existing refineries are required to be upgraded to the fuel specs, which are the fuel specs of the country. And we can upgrade the existing refinery in an investment of $4 billion, and whereas the same investment for the new refinery is about $10 to $15 billion. So this investment will ensure the running up of the existing refineries and will attract investment in the new sector also. Consistent upliftment of furnace, during the period of upgradation of existing refineries, it is requested that the upgradation of furnace oil to produce 1500 megawatt to ensure that the refineries are operating at 100%. Expansion of port infrastructure, we have serious port constraints at Karachi, and and the second is from the risk perspective, we are concentrating only on Karachi port. So we need to develop the port infrastructure in a city other than Karachi, especially at Hub and Balochistan, and in which includes an oil terminals, which can at least facilitate the port congestion. Formation of task force to discuss the reduction in the consumer pricing and the price and the consumption of the transportation fuels. And the last recommendation from the oil sector is to move toward deregulation for the ex-refinery prices and the oil and the OMCs. That's all, sir. Thank you very much. Thank you, sir. For regional connectivity through road infrastructure, I would like to request Mr. Hamid Akhtar, Chief NTRC. Mr. Hamid Akhtar, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mr. Saab, ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank to the chair for providing this opportunity. So, हमारे ग्रुप ने डिटेल डिलिब्रेशंस की और इसमें रिप्रेजेंटेशन थी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस, नेशनल ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर एंड आल्सो फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ सिंध और प्राइवेट सेक्टर की. सर, आफ्टर मेकिंग अ डिटेल डिलिब्रेशंस, हमारे रिकमेंडेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, सर, ऑब्जर्विंग द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इसमें सर रेल के लिए अलग डिवीजन मौजूद है, मिनिस्ट्री कम्युनिकेशंस ओनली डील कर रही है नेशनल नेटवर्क को, सिमिलरली एविएशन के लिए डिफरेंट, तो इट क्रिएटिंग अ फ्रेगमेंटेशन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर. देयरफॉर इसमें पहली हमारी प्राइम रिकमेंडेशन है कि देयर शुड बी अ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो दैट जो हमारी पॉलिसी मेकिंग हो वो कमिटेड और कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए. एंड इट्स नॉट ओनली बी रिकमेंडेशन बाय आवर ग्रुप, बल्कि जो हमारी नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी अप्रूव्ड है 2018 की, और उसके बाद जो लॉजिस्टिक की पॉलिसी भी है वो भी सेम रिकमेंडेशन देती है कि देयर शुड बी अ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एट द फेडरल लेवल. सर, नेक्स्ट हमारी जो इस पर रिकमेंडेशन आ रही हैं वो सर ऑब्जर्विंग द पिलर जो 7, हम पिलर 7 को ऑब्जर्व करते थे और गोल उसमें जो रखा था पर्टिकुलरली रोड डेंसिटी के लिए, दैट इट विल बी इन्हांस टू 0.64 के डबल हो जाना चाहिए 2025 में. जो हमने अभी एग्जिस्टिंग नेटवर्क को ऑब्जर्व किया है, पाकिस्तान की रोड नेटवर्क जो है वो 500,000 किलोमीटर की रीच कर चुकी है, और जो रोड डेंसिटी एग्जिस्टिंग है वो तकरीबन 0.58 के करीब है, जो हमारे टारगेट से करीब है. इसकी लाइट में ये देयर इज़ अ प्राइम
ریکمنڈیشن ہے کہ جی انسٹیڈ آف نیو روڈ کنسٹرکشن کی بجائے جو ہمارا آلریڈی ایگزسٹنگ نیٹ ورک ہے ہم اس کی پرزرویشن اور مینٹیننس اور مینجمنٹ پہ اسٹریس کریں اور اس کے لیے نیسیسری ریسورسز پرووائڈ کیے جائیں. اندر ریکمنڈیشن سر اسی لائٹ میں ہے کہ جی جو ایگزسٹنگ ہمارا ٹرانسفارم جو نیٹ ورک موجود ہے اس کو ہم نے سسٹینیبل انفراسٹرکچر کی طرف لے کے جانا چاہیے سو دیٹ اٹ شوڈ بی اے سیف اور ایفیشینٹ ہو. سر اس میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ایگزسٹنگ روڈ سیفٹی کی کنڈیشن ہے پاکستان میں وہ ہم سب کی نالج میں ہے, اٹس ناٹ ویری سیٹسفیکٹری. جو نیشنل فگرز بھی وہ ہائی فیٹیلٹیز شو کرتے ہیں, سملرلی WHO بھی اس پہ بہت کنسرن شو کرتا ہے. اس سلسلے میں سر ایک ہم نے روڈ سیفٹی ایکٹ آلریڈی بھی ورکنگ کی ہے جو منسٹر آف کمیونیکیشنز میں سبمٹڈ ہے, تو ہم یہ بھی ریکمنڈیشن ہے کہ اس اپنے ایگزسٹنگ روڈ نیٹ ورک کو مزید سیف کرنے کے لیے اس پہ سر ہم آگے جائیں. سملرلی سر ایک اندر ایشو جو اس میں ہم ریز کر رہے ہیں کہ جو ہے روڈ ریفرنسنگ کا اور روڈ کلاسیفیکیشن کا, بیکاز روڈ نیٹ ورک از ناٹ اونلی دا فیڈرل بلکہ اس میں پروونسز بھی بہت بڑے اسٹیک ہولڈرس ہیں اور ہول نیٹ ورک از ایگزسٹڈ جو ہیں وہ پروونسز کے اندر بھی ہیں. تو اس میں ان کی یونیفارم ریفرنسنگ اینڈ کلاسیفیکیشن کے لیے آلریڈی NTRC نے اس پہ ورک کیا ہے اور پروونسز کے ساتھ ہم آن بورڈ ہیں سو دیٹ وہ ایک یونیفارم کلاسیفیکیشن اور روڈ ریفرنسنگ کا سسٹم ہونا چاہیے. سملرلی جو ماڈرن روڈ اسسمنٹ جو روڈ ایسٹ مینجمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں جس میں آلریڈی NHA تو اس کو فالو کر رہا ہے اور اس میں ہیڈ بھی ہے, تو پروونسز کو بھی اس میں اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کرتے ہوئے جانا چاہیے ٹورڈ دا روڈ اسسمنٹ مینجمنٹ کے لیے. سملرلی ایک اور ہماری ریکمنڈیشن سر جو ہمارا ایگزسٹنگ نیٹ ورک ہے پرٹیکولرلی دا اسٹریٹجک نیٹ ورک جس میں ہمارے پاس 4 کوریڈورس ہیں نارتھ اور ساؤتھ میں جس کو ہم GT روڈ کہتے ہیں N5, انڈس ہائی وے N55 اور انڈر دا سی پیک ہمارا ایسٹرن اور ویسٹرن الائنمنٹس موجود ہیں. جو ایگزسٹنگ اگر ان چاروں نیٹ ورک کو ہم دیکھیں تو یہ ٹرانسپورٹ نیٹ ورکس تو ضرور ہیں لیکن دے آر ناٹ بین اکنامک کوریڈورس. تو ہماری ریکمنڈیشن اس میں یہ بھی ہے کہ ان کو ہم جتنی جلدی ہو سکے کنورٹ کریں اکنامک کوریڈورس میں بائی پرووائڈنگ اکنامک جو اس کے ساتھ اکنامک زونس اور انڈسٹریل زونس اسٹیبلش کرنے تھے وہ جلد سے جلد ہو سکیں. اندر پرٹیکولر ایریا سر جو اس میں ہم نے ریکمنڈ کر رہے ہیں وہ ہے روڈ ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ. سر روڈ ٹرانسپورٹ میں بھی ایشو یہ ہے کہ موسٹلی بھی پرائیویٹ سیکٹر ہی اس کو پاکستان میں آپریٹ کرتا ہے. جو ابھی بھی ماڈل ہمارے پاس موجود ہے اس میں فار پیسنجر اور بوتھ فریٹ کے لیے ڈپینڈنسی روڈ پہ بہت زیادہ ہے. فریٹ جو 95% موو ہوتا ہے وہ تھرو دا ٹرکس ہوتا ہے. جو ایگزسٹنگ ہم نے ایک بڑی لیٹسٹ اسٹڈی کی ہے ٹرکنگ پہ وہ بڑی الارمنگ شو کرتی ہے کہ ہمارا جو ایگزسٹنگ نیٹ ورک ہے اس کا 70% جو ہے وہ 40 ایئرز اولڈ ہے اور وتھ سچ اور جو نئے بھی ٹرکس ہیں وہ انڈر پاور ہیں. تو دیر از اے ہول ریکمنڈیشن کہ جی ہمیں اپنی جو ٹرکنگ فلیٹ ہے اور ٹرکنگ انڈسٹری ہے اس کو ماڈرنائز کرنا چاہیے اور اس کے لیے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ دیر شوڈ بی جو بہت سی کنٹریز کی ایگزامپل ہیں جہاں انہوں نے ویڈ آؤٹ کیا اور ریپلیسمنٹ کی پالیسی تھی اور اس کو جو ہے وہ جو ڈونرز ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ مقصد اس کے لیے وہ ایگری رہی ہیں. تو یہ بھی پالیسی کا پارٹ ہونا چاہیے. سر کمنگ ٹو ریجنل کنیکٹیوٹی آف کورس سر ہم نے جو ویژن 2025 تھا اس میں بھی اس کا پلر ہے, اس میں بھی یہی بات کی تھی کہ ہم نے اپنی ریجنل کنیکٹیوٹی کو انہانس کرنا ہے. سو اس سلسلے میں بھی بہت ڈیلیبریشنس ہوئیں, ایکسپرٹس نے اپنا اوپینین بھی دیا کہ دیر آر سو مینی ایگریمنٹس ہیں, کنونشنس ہیں جس پہ ہم آلریڈی سائن ہیں, سگنیٹری ہیں, بٹ اسٹل لانگ وے ٹو گو فار دی ریجن کنیکٹیوٹی کے لیے. اور اس میں جو ایگزسٹنگ ہمیں آبزرویشنس ہوئی ہیں وہ آپریشن لیول ہی کی ہیں کہ جی آپریشن لیول میں ہر کراس بارڈر پوائنٹس پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ پروسیجرس ہیں, ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس ہیں. اس لیے ہم نے یہ پروپوز کیا ہے کہ دیر شوڈ بی اے ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہونا چاہیے پرٹیکولرلی فار کراس بارڈر ٹریفک کے لیے جس میں فریٹ بھی ہے اور پیسنجرز بھی ہیں. سملرلی جو ایگزسٹنگ لیگل فریم ورکس ہیں سر اس میں ان کو بھی ریویو کرنے کی اور اس پہ بھی ہم ہارمونائزیشن کی. فار ایگزامپل TIR ہم نے کر دیا کنسیڈ, ایون NLC جو ہمارا پرائم کیریئر ہے وہ بھی جب ترکی میں لے کر اپنے ٹرک گیا ہے تو وہاں جا کر وہ پھنس گئے کیونکہ اس کی اسٹینڈرڈز ہماری ٹرکس کی ہائٹ جو تھی وہ ان سے کمپلائی نہیں کر رہی تھی. تو بیفور گوئنگ ٹو اینی ریجنل کنیکٹیوٹی یہ جو سافٹ کور کام ہے جس میں ہارمونائزیشن آف وہیکلس, ہارمونائزیشن آف انفراسٹرکچر ود دا ریجنل کنٹریز جہاں پہ ہم نے جانا ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے. تھرڈلی سر ایریا جو اسٹڈی کیا گیا ہے سر وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہے. وی آل نو کہ جی اس کی امپورٹنس ہے, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پارٹیسپیشن PPP موڈ میں
اور جو گورنمنٹ کے پاس آف کورس ریسورسز آلویز لمیٹڈ, تو فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اٹریکٹ کریں. اور اس میں NHA نے بہت کافی کام بھی کیا ہے اور کافی اس میں ہیڈ بھی ہوا ہے, لیکن سر اس میں ایک ڈرا بیک آئی ہے کہ جو 3P کا ایکٹ موجود ہے, ریگولیٹری بنائی گئی ہے, وہ انسٹیڈ آف پرووائڈنگ, ان کا ہمارا اوپینین یہ ہے کہ وہ وہاں پر وہ زیادہ ہنڈرنس کر رہی ہے. پرٹیکولرلی جیسے نیشنل ہائی وے اتھارٹی جن کے پاس آلریڈی کیپیسٹی ہے, وہ اپنے بورڈ سے اپروو کرا لیتے ہیں پروجیکٹ اور پھر ان کو 3P کی اتھارٹی میں جانا پڑتا ہے, تو اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے سر. سمپلی سر یہ ریکمنڈیشن ہے کہ ون ونڈو کا ہمیں ہو, اور PPP کے لیے جو پروجیکٹس ہیں ناٹ اونلی فار دا نیو کنسٹرکشن بٹ آپریشنل کنسیشن کی طرف جائیں تاکہ جو ایگزسٹنگ نیٹ ورک ہے اس کو بھی پرزرو کر سکیں. With this thing. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, for regional connectivity through rail, I will request Mazhar Shah Sahib, Secretary Railway Board, for sharing recommendation, please. Thank you, sir. Honorable Minister, my colleagues here, میرے خیال میں sitting at this point in time, after a long day, it is very difficult to have some discussions, and that too with railway would be, وہ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. But I'll be quick and crisp so that we could quickly finish it off. ہمارا جو گروپ تھا اس میں جو ہم نے فوکس کیا, we focused on 3 areas. کہ ریلوے میں in line with the national transport policy whereby we are required to have affordable, reliable and environment friendly mode of transport, اس کو فریم ورک کو دیکھتے ہوئے so we focused on governance, the railway system upgradation اور regional connectivity کے perspective میں ہم نے ڈسکشنز کی. آگے چلیں. گورننس کے حوالے سے سر جو امپورٹنٹ ریکمنڈیشن گروپ کے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ we have also identity crisis. ایک طرف ہم government department, Pakistan Railway is an attached department of railway division. So for all practical purpose is an attached department as any other department in the public sector, but at the same time we are expected that it would be functioning on commercial lines. So there has been an identity crisis, but we believe that whatever decision that we make in railways, they have to be based on commercial lines, اور جو بھی اس حوالے سے ریلوے کی مینجمنٹ ہے وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن میکنگ کرے. سیکنڈلی جو ہماری بیلنس شیٹ اس وقت ہے, جو ہمارا ڈرین ہے, 42% آف دا بیلنس شیٹ کی جو لائبلٹی ہے ایکسپینس اسٹرکچر میں, دیٹ از دا پینشن لائبلٹی. تو آپ کا جو اپ فرنٹ ایک ویزیبلٹی آ رہی ہے, دیٹ از سم تھنگ ایک اسکیوڈ آپ کی پروجیکشن شو ہو رہی ہے فائنینشیل ہیلتھ کے حوالے سے. تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو نیشنل بجٹ ہے اس میں اگر باقی ساری پینشن ہو سکتی ہے, سو دس از اے لائبلٹی اف شفٹیڈ ٹو دا نیشنل بجٹ, سو دیٹ وڈ گیو اے ڈفرنٹ پکچر آف ریلویز, اور پھر ہم فوکس کر سکیں گے جو آپ کی ایکچوئل آپریشنز ہے, جو آپ کی ایکچوئل سروس ڈلیوری ہے. تھرڈ جو ریکمنڈیشن وچ از کمنگ فرام دا گروپ واز کہ وی ہیو ٹو پروموٹ دا پرائیویٹ سیکٹر ان اے بگ وے, چاہے وہ ہماری ریلوے کی آپریشنز ہیں یا مینٹیننس سروس ہیں. وی بلیو دیٹ وداؤٹ پرائیویٹ سیکٹر انوالومنٹ دس وی کی ناٹ ہیو دی ایفیشنسی اینڈ دی مارکیٹ کی جو پازیٹیوٹیز ہیں اس کو ہم لے کے آنا چاہتے ہیں. فورتھ ون از کہ جو پبلک سروس آبلیگیشنز ہے, دیر آر سرٹن لائنس which we operate for different reasons, for strategic reasons, for under public service obligations. So there has to be a framework of public service obligation which we need to provide, اور ہم پہ targeted subsidies بھی جائیں کہ وہ areas جہاں پہ commercial viability اگر کسی سروس کی نہیں بنتی تو we can cover that under public service obligation, اور وہاں سے ہم اس کو فائنینس کریں. and we would be exactly knowing کہ کون سی public obligation کی services ہے اور کون سی آپ کی financially viable services ہے. اینڈ فائنلی جو ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے بات ہوئی, ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات ہوئی, آئی تھنک دیٹ از دا کرکس گورننس میں. سو دا گڈ نیوز از کہ ٹمورو وی ول بی سائننگ آف آن دی ERP فار دا فرسٹ ٹائم ان ریلویز with SAP. So we believe that next 6 months to 12 months that is going to bring a huge transformation when it comes to the evidence-based decision making in railways. Next one please. ریلوے سسٹم اپگریڈیشن کی جب بات آتی ہے تو اس میں نیشنل ٹرانسپورٹ پالیسی میں بڑا ہی کلیئرلی مینشن ہے کہ وی ہیو ٹو ہیو میچنگ ریسورسز ان ڈفرینٹ موڈز آف ٹرانسپورٹ. آپ اگر ٹرانسپورٹ سیکٹر کی اس وقت بھی انویسٹمنٹس دیکھیں تو انفارچونیٹلی دیٹ
are skewed in a great way. So we believe اگر ہم نے ریلوے سسٹم کو لے کے چلنا ہے جو کہ 6 ٹائم فیول ایفیشینٹ ہے, آپ کا جو امپورٹ بل ہے وہ ریڈیوس کر سکتا ہے بائی 6 ٹائم if we have more transportation by rail, اور جو آپ کو ان پٹ کاسٹ پڑتی ہے انڈسٹری کی ایز آف بزنس کے حوالے سے کمپیریٹیونیس کی بات ہوئی وہاں کے میں اگر ہم نے بات کرنی ہے. سو وی ہیو ٹو ہیو سم انویسٹمنٹ ان ریلویز اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل از ML1. اگر ہم 120 سپیڈ کا روڈ سسٹم 12 سے 15 ملین ڈالر کلومیٹر بنا سکتے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے نیشنل ٹرانسپورٹ سسٹم کو ٹرانسفارم کرنا ہے تو ہمیں 160 کا ریلوے سسٹم 4 سے 5 ملین ڈالر پر کلومیٹر میں کمپلیٹ ریلوے سسٹم بنانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. دیٹس وائی وی پرپوز کہ جو ML1 کا پروجیکٹ ہے وچ از اسٹریٹجک ڈکلیئرڈ بائی دی CPAC فرام بوتھ سائڈس, دیٹ نیڈس ٹو بی ایکسپیڈائٹیڈ, اور اس کی جو نیکسٹ اسٹیپس ہیں اس پہ ہم آگے چلیں. تھرڈ ون از گوادر کی کنیکٹیویٹی. وی آر کنیکٹڈ وتھ کراچی. گوادر اور تھر کول, ہم اس وقت جو امپورٹڈ کول ہے دیر از اے ہیوج ڈرین آن آر فارن ایکسچینج ریزروز بیکاز آف دا امپورٹڈ کول. تو تھر کول کو اگر ہم ڈیولپ کر دیں, وی ہیو اباؤٹ 1.105 کلومیٹر کی نیو کنیکٹیویٹی, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو گوادر کنیکٹیویٹی ہے, سو دیز آر دی ریکمنڈیشن وچ کیم فرام دا گروپ, کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ریکمنڈیشن ہے جو کہ ہم پروموٹ کریں. اس کے علاوہ جو کول کی ٹرانسپورٹیشن ہے اس وقت, جو افغان کول پہ صبح پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی کہ اگر ہم نے فارن ایکسچینج ریزرو کو بچانا ہے, سو وی ہیو ٹو موو ٹو فار دی افغان کول وچ جو اس کی بیوٹی ویلیو ہے وہ ایکولنٹ ہے ادر کول کے ساتھ. تو اس کے لیے ہم نے پری پوزیشننگ کرنی ہے. وی ہیو پریپیئرڈ دا کول لاجسٹک پلان اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈبل آر آپریشنز فار دیٹ اسپیسیفک, بیکاز دس از سم تھنگ دیٹ ان دا بیسٹ آف نیشنل انٹرسٹ وی شوڈ بی ڈوئنگ اٹ. نیکسٹ پلیز. جو ریجنل کنیکٹیویٹی کے حوالے سے بات ہے, وی ہیو اے ویری امپورٹنٹ اینڈ اسٹریٹجک پروجیکٹ دیز ڈیز وی آر ورکنگ, وہ ہے ٹرانس افغان ریلویز. اس وقت ہماری جو ریلوے ہے وی آر ایٹ تورخم پشاور سائڈ سے, وی آر ایٹ کوہاڑ سائڈ سے بھی ٹل تک ہماری ایگزسٹنگ لائن تھی, تو دیٹ وڈ بی اندر پاسبلٹی دیٹ وی کین انگیج ود. لیکن اور ازبکستان نے مزار شریف تک کی ریلوے بنا لی ہے, وہ فنکشنل ہے. ناؤ وی ہیو ٹو کنیکٹ مزار شریف with Pakistan. There is about 650 kilometer کی جو alignment ہے. If that is there, so that is going to transform the entire جو آپ کی ٹریڈ فیسیلیٹیشن کے حوالے سے اور انٹرنیشنل لنکیجز کے حوالے سے آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے دیٹ وڈ فلفل. اس میں کل بھی ہماری اس پہ ٹرائلیٹرل میٹنگ ہوئی جس میں ہمارے جو سروے جوائنٹ سروے ٹیمز ہیں 18 جولائی کو وی ول بی لانچنگ دوز ٹیمز سو دیٹ وی ہیو الائنمنٹ فائنلائزیشن اینڈ دین فالوڈ بائی فیزیبلٹی اسٹڈی اینڈ دین the implementation. So this is something very important and strategic which we would recommend کہ وہ اس document میں بھی reflect ہو کہ this is our recommendation. And finally جو ہماری ریجنل کنیکٹیویٹی ہے, فنکشنل لائن ہے ITI ٹرین کے حوالے سے, وہاں پہ وی ہیو انفراسٹرکچر گیپس مینلی ان کوئٹہ تافتان. اس کو بھی ہم چاہیں گے کہ وہ اگر اس کی امپرومنٹ پلان میں ہماری پلان میں ہے, we would like to have a recommendation. So these were some of the key recommendations from our group. Thank you very much. Thank you, sir. Our last presenter is Raza Zulfikar Sahib. He will share recommendations on telecommunication sector. Raza Zulfikar Sahib. Thank you very much, Minister Saab. Thank you very much, the panelists. Thank you very much, distinguished guests, for waiting this long. Hall almost empty ho gaya. And I won't take too long, but there are a few important things which I think, using this opportunity, which I have to share. I'm here representing the telecom industry. The mobile phones jo aapko provide karte hain. Everybody in the hall, we all carry a mobile phone. We have a very short history of operations in Pakistan, about 15 years. Thereabouts jab se 3G, 4G aaya hai Pakistan ke andar, se pehle voice thi. We started off on a very positive trajectory in Pakistan. The company started doing very well. Last 3 to 4 years, things have dramatically changed for the industry. We are finding it increasingly difficult to operate and continue business.
I'm sure this would sound quite familiar to what you have heard maybe from other industrialists and other companies as well. But one thing that does, I think, set us apart from other players of the economy is from day one when we started investing in this country and started operating, all the operators in the industry, we have never asked for any specific relief from the government of Pakistan. We have never asked for any concessions. We have never asked for any preferential treatment. We have never asked for any tax breaks. On the contrary, if you look at our history of the industry, we have been the major contributors. Especially if you look at last 5 years, the industry as a whole has contributed approximately $6 billion in taxation. We have brought in an FDI of approximately $7 billion. This is, I'm talking about only in last 5 years. If you go back before that, the number is much higher. But just in the last 4 years, that is what we have actually contributed. It is a very highly, capital intensive industry. Requires a lot of forex because technology is 100% imported in the country. अगर हमें एक तार भी लगानी है अपने खंबे के साथ, we have to import. I don't want to go a lot into details. I just want to paint a picture of why I'm standing here and why the recommendations we are making. We are in quite dire straits. अभी मिनिस्टर साहब जब हमारा breakout group हो रहा था, मिनिस्टर साहब was with us for some time, and we shared with him some data points in terms of, and which I don't want to share here, but we did share with him some data points. If the situation continues as it is, as currently things stand, हमारा आगे जो future viability है of the industry is at stake. So drastic actions required. Now when we are seeking some help from the government, again we are not asking for any preferential treatment, we are not asking for any tax breaks. All we are asking is कि जो हमारा एक what we think is a rightful ask, being a major investor in the country, we should just be treated fairly. And our consumers should be treated fairly as consumers of any other product or any other industry. थोड़ा सा जो हमारे साथ एक discriminatory एक treatment रहा है, वो अब I think the government needs to review it seriously and bring in necessary measures ताकि वो एक जो treatment है हमारे साथ एक वो ज़रा correct हो. हमारी जो एक ग्रुप की पूरी जो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स थी उनकी जो रिकमेंडेशंस थी, दे आर फ्यू. आई जस्ट अगेन टाइम इज शॉर्ट, आई विल ओनली फोकस ऑन 2 मेन ones which I think is really important, and I hope मिनिस्टर साहब उनकी मिनिस्ट्री इसको सीरियसली कंसिडर करेगी. In terms of taxation, our consumers are paying the highest tax. Consumers, which all of you sitting in the hall as well, you all are consumers. You are paying one of the highest taxation in terms of withholding tax. जब आप एक बिल, जब आप अपने फ़ोन पे कोई चार्ज करते हैं, कार्ड लेते हैं, पैसा डालते हैं अपने नंबर पे, ऑटोमेटिकली एक विदहोल्डिंग टैक्स कट जाता है. वो विदहोल्डिंग टैक्स इस वक्त जो इंडस्ट्री के कंज्यूमर्स हैं उन पे 15% है, which is the highest. And there is no reason why our consumers should be paying such a high tax, especially when the situation, the crisis जो है वो अपनी जगह पे है. अगर आप किसी और देखें, इफ़ यू कंपेयर लोएस्ट जो नेक्स्ट लोएस्ट स्लैब है वो 10% है, which is I think the auctioneers, that is what they are paying. So our consumers are paying 15%, and the next slab which you have under the same category is 10%, and others are a lot lower, 8% and 5%. ये अभी recently, this was increased. Originally this was 12.5% till June of 21. जून में गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस किया था 10% पे. In Jan of 2022, from 10% they took it back up to 15%, and now it is staying there. That is really hurting the economy, because what happens, this industry is sector of sectors. This industry is the driver for the future growth. अगर आप इस industry के consumers को, if you're going to make it difficult for them to consume the product, that will have a knock-on effect on a lot of other industries which are supportive, which are dependent on this industry. So it is very important to look at that. Also in terms of GST, sales tax, again the same story. Our consumers are the highest taxed GST contributors as compared to any other consumer in Pakistan.
Again, we don't really understand why the consumers should paying such a high tax, because average GST, if you look at what is the average GST in Pakistan, the rate currently it is 15%, and our consumers are paying 19.5%. Again, a very high discriminatory rate. So what we are asking, again, coming back to the same thing which I started my speech with, we are not asking for any special preference or any tax breaks or this. We are saying, just treat us as fairly, and as you are treating a lot of other consumers, treat our consumers the same way, and give us the same playing field which is on offer to other investors in the country. From taxation, another very, very important point which actually needs very, very urgent support from the government. Like I mentioned before, technology is a 100% imported industry. Unfortunately, there are very few things that we are importing. We are actually manufacturing locally, which are available locally produced. Now, recently in April, State Bank of Pakistan ने एक notification issue किया, जिसपे कहा कि जी, now this is almost like a sad joke. They said कि जी, this is a luxury item. The infrastructure जो हम import करते हैं, which is a luxury item. I'm really baffled how can you consider, when the whole world is talking about going totally digital, how can you classify, digitalization as a luxury? It is not a luxury. It is a basic need. It is as basic need now for the economy, for the growing economies such as ours, as oxygen is for us to live. And I think it's quite crucial that this wrong is corrected. उसकी वजह से अब क्या है कि स्टेट बैंक ने अप्रैल में अपना नोटिफिकेशन जारी किया कि जी आप, क्योंकि आप लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टावर लगाना है, जो उस पर इक्विपमेंट लगानी है, ये लग्जरी आइटम है, तो अब 100% पे आप LC खोलेंगे, 100% मार्जिन पे. पहले ये 10% होता था. इन लेमैन्स टर्म वो ये है कि अगर मैंने $1 मिलियन का सामान मंगवाना है, तो मुझे आज वो $1 मिलियन बैंक में डिपॉजिट करने हैं, उसके बेसिस पे LC खुलेगी, और फिर तो मेरा पूरा जो कैश है, पूरा कैश फ्लो, पूरा बिजनेस का जो कैश फ्लो चाहिए to pay other expenses, वो is now sitting with the bank till I have the product in my hand, and then I clear that, and then long time, sometimes it takes 2 years to go through the whole process. That has totally left us cash strapped. We don't have the cash flow available to invest in other projects. Now we're talking about expansion. A lot of our consumers complain, just finishing off. I'll be within time. So a lot of our consumers are complaining that our services are not good, and we have a lot of connectivity issues. Some of the issues are not because we don't want we don't want us consumers to have good service, but there are issues such as these. Now, if we can't import, if we can't import at the level that is required, it is obviously going to impact the quality of service. It is going to impact the expansion targets we have. The people who are sitting away from the cities, agar unka plan tha to go digital this year, that may be delayed for another 2 to 4 years or 5 years. So the consequences are quite serious. There are other items on the list, but I just wanted to focus on 2. Time is short. We want to be treated as other taxpayers are being treated in this country. Our consumers should be taxed at the same rate. I think it's quite a fair ask. We are not asking, again, you treat us as a special, give us incentives. None whatsoever. The industry has never asked for it in its history. The next that we are asking is LC margins. That notification from State Bank of Pakistan is really strangulating the industry, and it is really squeezing the oxygen out of the industry. It is impacting our future rollout plans, our expansion plans. That needs to be addressed. That needs to be addressed like yesterday. Mr. Saab, that is an SOS, especially, sir, because that is really going to impact the sustainability in a very short term, and you'll see the results. Agar ye address na hua, you will start seeing that things will start pretty much shutting down in few areas. With that, sir, I'll leave that the long list. Again, the time is short. Thank you very much for the opportunity, and we look forward to a continuous engagement. I hope this won't be a one-off. Jisa aapne aaj kaha bhi tha, Minister Saab, you will continue with this engagement with the industry. We really look forward, and we think this will definitely help us deliver the results that you are looking for. Thank you very much, sir. Thank you, sir.
Thank you, sir. So, on behalf of Ministry of Planning, I would like to thank all presenters and also emphasize our earlier request that please send us complete reports that will enable us to compile a detailed reports on turnaround Pakistan conference. In the end, I would like to invite Minister for Planning, Development and Special Initiatives for concluding remarks. Minister sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ایڈیشنل سیکرٹری چیف جے سی آپریشن اور معزز خواتین و حضرات، آج کا ایک بہت ہی پروڈکٹیو اجلاس اختتام پذیر ہے، اور آپ سب کی جو شرکت ہے اس نے ہمیں بہت انرجی دی ہے اور بہت امید دی ہے. آپ سب کا اس وقت تک یہاں موجود رہنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ نے کس قدر اس ایفرٹ کو سنجیدگی سے لیا ہے. جیسا کہ آج آپ کو افتتاحی اجلاس میں بھی کہا گیا کہ یہ ہماری 75ویں سالگرہ ہے، اور اس موقع پہ ہم قطعاً اس سطح کے اوپر پسماندگی کی اور بحرانوں کے درمیان خود کو گھرا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جو کچھ ہماری روش رہی گزشتہ 75 سالوں میں اس نے ہمیں یہاں پر لا کر کھڑا کیا ہے. اور اس میں بہت کوششیں بھی کی گئیں مختلف ادوار میں، لیکن بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی چیز نے ہمیں ترقی سے روکا تو وہ ہمارا سیاسی عدم استحکام اور ہمارے پالیسیوں کا عدم تسلسل تھا. اگر ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں اور پاکستان میں مضبوط ادارہ جاتی نظام بنا لیں، انسٹیٹیوشنل گورننس کی بنیادوں کو مستحکم کریں، اور یہ بھی میں عرض کروں کہ ادارے بھی مضبوط ہوتے ہیں استحکام اور تسلسل کے ساتھ. اگر ہم ملک کے اندر مسلسل عدم استحکام اور پالیسیوں کا عدم تسلسل رکھیں گے تو اداروں کی نشو و نما بھی کبھی نہیں ہو سکتی اور ادارے کمزور رہتے ہیں. اور ہمارے ہاں اگر کرپشن کی بات کی جاتی ہے تو کرپشن کا خاتمہ بھی مؤثر طور پہ تبھی کیا جا سکتا ہے کہ جب ہمارے ادارے مضبوط ہوں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو سفر ویژن 2025 میں شروع کیا تھا، اس کے تحت اگرچہ 2018 میں وہ ایک ایسا موڑ آیا کہ جیسے آپ ایک موٹر وے پہ چڑھتے ہوئے ایگزٹ غلط لے لیں، اور جب آپ غلط ایگزٹ موٹر وے پہ لے لیں تو دوبارہ آپ کو موٹر وے پہ چڑھنے کے لیے پھر لمبا ڈی ٹور لینا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ ڈی ٹور ہم لے رہے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ کا یہی جذبہ ایسے ہوگا تو ہم سب مل کر دوبارہ ملک کو اس ترقی کی شاہراہ پہ گامزن کر دیں گے. ہمارے ویژن 2025 میں 7 اس کے پلرز تھے جن کے اوپر ایک بڑی ہولسٹک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ شروع کی گئی تھی، جس میں پہلا پلر پٹنگ پیپل فرسٹ تھا کہ عوام کو ہم ترقی کے ایکویشن میں سب سے پہلے رکھیں. ملک کی ترقی اس کے انفراسٹرکچر سے نہیں ہوتی، ملک کی ترقی اس کے عوام کی ترقی سے ہوتی ہے، اس کے عوام کی تعلیم سے ہوتی ہے، اس کے عوام کی صحت سے ہوتی ہے، اور اس کے عوام کی خوشحالی سے ہوتی ہے. آپ جتنے مرضی نئی عمارات بنا لیں، سڑکیں بنا لیں، لیکن اگر عوام پسماندہ ہوں گے، جاہل ہوں گے، بیمار ہوں گے تو وہ انفراسٹرکچر بیکار ہے. کسی بھی ترقی کا انفراسٹرکچر کو سافٹ ویئر اس کے عوام کی صلاحیت سے ملتا ہے. تو ہم نے ویژن 2025 میں بھی ایجوکیشن کو، ہیلتھ کو اور عوام کو دوبارہ ڈیولپمنٹ کی ایکویشن میں لانے کی کوشش شروع کی تھی، لیکن بدقسمتی سے 2018 کے بعد سے یہ ہمارا تسلسل جاری نہ رہ سکا. اور اس کی ایک مثال آپ کو میں دوں گا کہ وفاقی سطح پر ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو سلوک کیا گیا وہ اس بات کی علامت ہے کہ تعلیم کے ساتھ اور بالخصوص اعلیٰ تعلیم کے ساتھ جو ہمارے نوجوانوں کا حق تھا، کیا سلوک ہوا. ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ایبالش کر دیا گیا، اسے ذیلی ادارہ بنا دیا گیا،
فنڈز کے اندر بندش ہوئی، تمام یونیورسٹیز بدترین مالی خسارے میں گئیں اور ایک بحران آیا. اور اسی طرح ہیلتھ سیکٹر میں بھی کچھ ایسے فیصلے کیے گئے کہ جو ملک کے مفاد کے یکا یک برعکس تھے. ایک طرف اگر پچھلی حکومت کو پرائم منسٹر ہیلتھ انشورنس اسکیم ملی تھی جو کہ ہم نے اپنے دور میں شروع کی، تو اسے بغیر سوچے سمجھے ایک ایسا صحت کارڈ بنا دیا گیا کہ جو شاید آج امریکہ، فرانس اور برطانیہ جیسے ملک بھی افورڈ نہیں کر سکتے. کسی G7 ملک کے اندر آپ 100% ہیلتھ کوریج ریاست کو بوجھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے کہ آپ ایک ایسی اسکیم لائیں کہ جس میں سائیکل والے کو بھی وہی سہولت ملے، جو مرسیڈیز اور BMW والے کو بھی وہی سہولت ملے جو سائیکل والے کو سہولت مل رہی ہے. تو یہ بوجھ انسسٹینیبل ہو جاتا ہے کسی بھی ملک کے لیے. لہٰذا جو بھی انٹرونشنز کی جاتی ہیں ریاست کی طرف سے وہ ہمیشہ ٹارگیٹڈ ہوتی ہیں تاکہ وہ پور سیگمنٹس کو یا لوور سٹریٹا کو ریاست ان کی کفالت کرے، اور جو لوگ امیر ہیں، جو لوگ صاحب ثروت ہیں، جو اپنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، ان کا بوجھ ریاست نہیں اٹھاتی. تبھی ریاست جو ہے غریبوں کا خیال رکھ سکتی ہے. لیکن یہ وہ اس طرح کے کچھ فیصلے ہیں کہ جن کے نتائج آنے والے سالوں میں ہمیں اٹھانے پڑیں گے، اور اس قسم کی جو بغیر سوچے سمجھے پلاننگ کی جاتی ہے اس کا پھر آنے والی نسلیں قیمت چکاتی ہیں. تو یہ فیصلے ہمارے ہوئے جن سے آج ہم اس طرح حالات دیکھ رہے ہیں. پھر انکلوسیو اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا جو ہمارا دوسرا پلر تھا اس میں بھی تسلسل نہیں رہا. بالخصوص جو ہماری توجہ تھی کہ ہم اپنی داخلی صلاحیت کو بڑھائیں. ہم نے ہمیشہ ایگزوجنس فیکٹر سے ترقی کی ہے، فورن ایڈ کے اوپر ترقی کی، انڈوجنس کیپیسٹیز کو بلڈ نہیں کیا. تو وہ بھی جو ملک کے اندر ایک ہماری کوشش تھی کہ اپنی صلاحیت کو بڑھائیں، اس میں تسلسل نہیں رہا. نتیجہ یہ ہے کہ آپ زراعت ہی دیکھ لیجئے کہ 2018 میں اگر ہم خود کفیل تھے گندم میں، چینی میں، کپاس میں، تو آج ہم گندم بھی منگا رہے ہیں، چینی بھی منگا رہے ہیں، کپاس بھی منگا رہے ہیں. تو یہ اس کا نقصان ہوا. پھر ہم نے گورننس کے اوپر بھی کام کیا اور اس کو بھی اس تسلسل سے جاری نہیں رکھا جا سکا. فوڈ، واٹر، انرجی سیکیورٹی کا پہلی دفعہ ویژن 2025 میں ہم نے ایک انٹیگریٹڈ ماڈل بنایا. ہم نے ہمیشہ یہ کیا کہ بجلی پیدا کی تو یہ نہیں دیکھا کہ پانی اور فوڈ سیکیورٹی پہ کیا اثر ہوگا. اگر پانی کے منصوبے لگائے تو اس کو انرجی کے ساتھ لنک نہیں کیا اوورآل جو ہمارے ترجیح تھی. تو ہم نے یہ بھی ایک پہلی دفعہ کی جس کے یکجا نہ ہونے سے پھر ہماری جو پلاننگ ہے ان شعبوں کی وہ سائلوز کے اندر چلی گئی اور اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خراب ہیں. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر، نالج اکانومی، ریجنل کنیکٹیوٹی میں سی پیک سب سے بڑی مثال ہے کہ جو پاکستان کے لیے اتنا بڑا ایک بریک تھرو تھا اسے ہم جاری نہیں رکھ سکے. اور پچھلے 4 سالوں میں $1 کی نیا منصوبہ نہیں ملک کے اندر آ سکا، اور جبکہ اس سے پہلے 3 سے 4 سالوں میں $29 ارب کے منصوبے زمین کے اوپر رکھے گئے تھے. اور آپ نے وزیر اعظم صاحب سے سنا کہ چین نے $123 ملین بریک واٹر کے لیے گوادر میں رکھا ہوا تھا، لیکن 3 سال سے فیزیبلٹی کے بعد کسی کو یہ سوچ نہیں تھی کہ اس کو ہم اویل کریں اور گوادر کی بندرگاہ کو محفوظ کریں. گوادر کی بندرگاہ کی جو مینٹیننس ڈریجنگ ہے وہ 4 سالوں میں نہیں کی گئی. نتیجہ یہ ہے کہ آج گوادر بندرگاہ کی گہرائی 11 میٹر رہ گئی ہے اور اس میں کوئی بڑا جہاز شپ آ نہیں سکتا. وہ گوادر کی جس کو ہم پوری دنیا میں پروموٹ کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ڈیپ واٹر پورٹ ہے اور فلیگ شپ ہے اور گیٹ وے ہے سی پیک کا، آج اس کو اس حال میں دیا گیا ہے ہمیں کہ وہاں پہ کوئی بڑا شپ نہیں آ سکتا چونکہ 4 سالوں میں ڈریجنگ نہیں ہوئی اس پورٹ کی. تو یہ ایک پس منظر ہے، لیکن اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، کوئی باہر سے ٹھیک کرنے نہیں آئے گا. اور یہ ٹھیک کیسے ہوگا کہ ہم سب اگر مل کر کام کریں گے. چونکہ جیسے میں نے صبح بھی کہا کہ ہمارے لیے اب یہی چیلنج ہے کہ ہم اپنے ملک کو ایسی بنیاد دے کے جائیں کہ ہمارے نوجوان، ہماری اگلی نسل اس
بنیاد کے اوپر اس ملک کو تیز رفتاری کے ساتھ آگے لے کے جا سکے، تاکہ ہم آگے 25 سالوں کے بعد جب 100 سالہ تقریبات پہ کھڑے ہوں تو شرمسار نہ ہوں، بلکہ فخر سے کہہ سکیں کہ ہم نے ملک کو اس کے مقام پہ پہنچایا۔ میرے نزدیک اس کامیابی کی جو کنجیاں ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمیں ہر قیمت پہ ملک کے اندر برقرار رکھنی ہے، پالیسی کنٹینیوٹی ہر قیمت پہ برقرار رکھنی ہے، اور پالیسیز کو کم از کم 10 سال کا تسلسل ملنا ناگزیر ہے، چونکہ کوئی پالیسی 10 سال سے پہلے ڈیویڈنڈ نہیں دے سکتی۔ تیسری چیز پرائیویٹ سیکٹر انیبلمنٹ، چونکہ پبلک انویسٹمنٹ کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کرنا ہے تاکہ اس کی انویسٹمنٹ سے ہم ملک کو چلا سکیں۔ چوتھی چیز پروڈکٹیوٹی آف انویسٹمنٹ۔ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بجٹ کے نمبر دیکھیں اور اگر وہ نمبر آپ کے ذاتی کاروبار کے ہوں تو آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ اس سال وفاقی حکومت تقریباً 7,000 یا 7,200 ارب روپیہ ٹیکس میں اکٹھا کرے گی، جس میں سے تقریباً 4500 کے قریب اس کو صوبوں کو دینا پڑے گا، اور نہیں، اس میں سے 4,000 صوبوں کو دے کے اس کے پاس تقریباً 3,000 بچے گا۔ 3,000 ارب وفاقی حکومت کے پاس اس کے حصے کا ٹیکس ریونیو بچے گا 7,000 میں سے۔ اب اس 3,000 کے اگینسٹ جو اخراجات ہیں وہ کیا ہیں؟ تقریباً 4,000 روپیہ، 4,000 ارب قرضوں کی ادائیگی، 1,500 ارب دفاع، 800-700 ارب ڈیولپمنٹ، 550 ارب حکومت چلانے کا خرچہ، کاسٹ آف سول گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ، 530 ارب روپے پینشن کے، جس میں 400 ارب دفاع کی پینشن کے اور 130 ارب سول کی پینشن کے، 1,200 ارب روپے وہ ایڈوانسز لاسز ہیں جو اسٹیٹ انٹرپرائزز کے ہیں یا گرانٹس ہیں جو صوبوں کو وفاقی حکومت دیتی ہے، اور 700 ارب روپیہ سبسڈی ہے کہ جو لوگوں کو چیزیں سستی کرنے میں ابھی بھی وفاقی حکومت دے گی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ 3,000 ارب کا ٹیکس اکٹھا کر کے اگر یہ 9,000 کے قریب اخراجات جو ہیں پورے کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مزید قرض اٹھانا پڑے گا، اور 1,000 ارب کے قریب نان ٹیکس ریونیو ہوتا ہے، تو 5,000 ارب جو ہے وہ حکومت نیا قرض اٹھائے گی اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہمارا دفاع بھی پورا ادھار پہ چل رہا ہے، ہماری حکومت کی تنخواہیں بھی ادھار پہ چل رہی ہیں، ہمارا پورا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی ادھار پہ چل رہا ہے، تو ہم ایک پیسہ ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پروڈکٹیوٹی آف انویسٹمنٹ از کریٹیکل، کہ ہم نے 1 روپیہ خرچ کر کے 10 روپے کے نتائج کیسے لینے ہیں، اس میں ہمارے کامیابی کی کنجی ہے۔ اور لاسٹلی، ہاؤ ڈو وی فورج پارٹنرشپس بٹوین گورنمنٹ، پرائیویٹ سیکٹر اینڈ ایکیڈیمیا، کہ یہ تینوں مل کر جو ہمارا ایکیڈیمیا ہے وہ ریسرچ کرے، انوویشن کرے، اور انڈسٹری کے ساتھ مل کر اس کو کمپیٹیٹیو بنائے، اور حکومت ان دونوں کو انیبل کرے، تو یہ پارٹنرشپ کی کیا کوالٹی ہے یہ ہمارے مستقبل کو ڈیفائن کرے گی۔ آج کا یہ ایونٹ اسی پارٹنرشپ کی ایک علامت ہے۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنی سفارشات دی ہیں ان کے اوپر ہم اب گروپ وائز آپ کے ساتھ میٹنگز کریں گے، اور آپ کی ایک ایک جو تجویز ہے اس کے اوپر جو متعلقہ حکومت کے محکمے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک روڈ میپ اور ایکشن پلان بنائیں گے کہ ان پر کیسے عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ سب جو ہمارے ساتھ چیمپئنز آف ریفارم میں شامل ہوں گے، آپ کے ساتھ بھی ہم باقاعدہ انشاءاللہ ہر 6 ماہی کے بعد ملیں گے، تاکہ ہم اس سفر کا جو ریفارم ایجنڈا ہے یا جو ہم
تبدیلیاں لا رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہماری رفتار ہے، جو ہماری پروگرس ہے، اس کو ہم دیکھ سکیں. جہاں سست ہیں اس تیز کریں، اور جہاں پہ نئی چیز کوئی کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی آپ سے حاصل کریں. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب خواتین و حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے تمام سٹاف کا، آفیسرز کا، جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس ایونٹ کو کامیاب بنایا. رات کو 2 بجے تک، 3 بجے تک جاگے، اور صبح 7 بجے پھر یہاں پر بھی پہنچے. انہوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ اس پورے ایونٹ کو ممکن بنایا. ان سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نے آج پارٹنرشپ کی بنیاد رکھی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی. پاکستان زندہ باد.